جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کا کوئی ایک صوبہ ایسا نہیں رہا جو کہ اب قدرتی آفات کہہ لیجئے اور بارشوں کے بعد جو سیلابی صورتحال ہے، وہاں سے انڈیا سے جو پانی کو چھوڑا گیا ہے، اس کے بعد تقریباً چاروں صوبوں کے اندر ایک جیسے ہی حالات ہیں، کہیں کم اور کہیں زیادہ۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایکچوئل جو فگرز ہیں وہ کون سے صوبے کی حالت کس طریقے کی ہے، اور پھر ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر جو سیلاب زدگان ہیں ان کو کون سے علاقے میں کون سی جو سہولتیں یا ایشوز ہیں، مسائل کا سامنا ہے، اور اگر شہری کوئی مدد کرنا چاہے تو کس کے ذریعے وہ مدد کی جا سکتی ہے، اور ریلائبل سورسز کیا ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے فواز شیروانی۔ فواز شیروانی سوشل سیکٹر میں 18 سال سے وابستہ ہیں، ایمرجنسی رسپانس کے ماہر ہیں، نہ صرف اربن ڈیزاسٹر کے ایشوز اور قدرتی آفات کے ایشوز جن میں زلزلے، سیلاب وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے ماہر تصور کیے جاتے ہیں، اور 18 سال سے مقامی مقامی اور عالمی جو فورمز ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو فواد شیروانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ارمان صابر بھائی بھی موجود ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں فواد بھائی سے۔ فواد بھائی بہت شکریہ، آج آپ نے وقت نکالا ہے، اور آپ ظاہر ہے کہ اس طرح کے ایشوز کے اندر آپ کی بڑی مصروفیت ہوتی ہے۔ پہلے ہمیں تھوڑا سمجھائیں کہ بلوچستان کی پوزیشن کیا ہے، سندھ کی پوزیشن کیا ہے، اب پنجاب کی پوزیشن کیا ہے، اور کے پی کے کی پوزیشن ایکچوئل کیا ہے۔ پھر ہم آئیں گے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی شہری اگر ان کی مدد کرنا چاہے تو کس طریقے سے مدد کر سکتا ہے، اور کون سے علاقے میں کون سے متاثرین کو کیا چیز درکار ہے۔ جی فواد بھائی۔ بلال صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو عوام کو اویئرنیس دینے کے لیے جو ہے اس ٹیکنالوجی کا آپ نے استعمال شروع کیا، کیونکہ اس ساری صورتحال میں جو اس وقت سائنس ترقی کر رہی ہے، تو اس سائنس کی ترقی کے ساتھ ہمیں انسانوں کی ترقی کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ اور آپ نے یہ جو اسٹیپ لیا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ آپ عوام الناس کو جو تعلیم دے رہے ہیں اور جو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے میرے لحاظ سے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دوسری بات، سیلاب وہ آفت ہے، وہ پریشانی ہے، وہ مصیبت ہے جو بتا کے آتی ہے۔ سیلاب جو ہے وہ اچانک نہیں آتا۔ سیلاب ایک سیکنڈ میں، ایک گھنٹے میں، ایک دن میں نہیں بن جاتا۔ ہمارا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اتنا ترقی یافتہ ہے الحمدللہ۔ پاکستان کا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میرے اپنے اندازے کے مطابق دنیا کے بیسٹ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ تصور ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اس میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ محکمہ موسمیات نے 4 مہینے یا 5 مہینے پہلے سے اس ساری صورتحال کا جو ہے وہ ہمیں آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اچھا۔ اگر آپ ٹریک ریکارڈ اگر نکالیں محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری ہونے والے ڈیلی کی سٹریپ جسے وہ کہتے ہیں، جسے وہ جی جی روزانہ کی بنیاد پہ پریس ریلیز کہہ لیں یا ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، جی جی اور انہوں نے جی جی ہمیں بتانا شروع کر دیا تھا کہ بنگلہ دیش میں، بحر عرب میں، یا ہمارے پڑوس ہندوستان میں، راجستھان میں جو صورتحال بننے جا رہی ہے، عمان میں جو صورتحال بن رہی ہے، یہ پریڈکشن تھی۔ اچھا، اس میں 19-20 ہو سکتا ہے اور 20 اور 40 ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو ٹھیک ہے، سکتا کہ 0 اور 40 ہو۔ تو ٹھیک ہے۔ جو بارشوں کے اسپیل انہوں نے بتائے، اس کی تباہی ہمیں بتائی، اس سے ہونے والے نقصانات کے اندیشے انہوں نے ہمیں بتائے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا کام جو اس نے بخوبی مکمل کیا، آگاہ کیا اور عوام کو بتایا۔ اب ہم آ جائیں اپنے باقی معاملات کے اوپر کہ بارشیں شروع ہوئیں، روزانہ خبریں، آپ کا تعلق صحافت سے ہے، ارمان صابر صاحب جیسے سینئر جو ہے وہ صحافی موجود ہیں جنہوں نے جسے کہہ لیں کہ خاک جو ہے وہ اس پورے ملک کی چھانی ہوئی ہے، کہ ان کو جو ہے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب ہونے کیا جا رہا۔ تو جو ہمارے ٹھیک ہے۔ ایکسپرٹ ہیں، جسے ہم ٹیکنیکل ایکسپرٹ کہتے ہیں، جسے ہم ماہرین کہتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ معلومات ان کے سامنے تھیں، ان کے سامنے پورا میپ تھا کہ اگر چترال سے بارش کا سیلابی ریلا شروع ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیپیسٹی کتنی ہے، ہمارے ڈیموں میں جو ہے وہ کتنا پانی سٹاک ہو جائے گا، ہمارے جو ملک میں تقریباً کوئی 40 یا 42 چھوٹے بڑے ڈیم اگر موجود ہیں، ان کی کتنی کیپیسٹی ہے، اور اس کے بعد جب پانی بڑھنا شروع ہوگا اور ٹھٹا میں آ کے وہ سمندر برد ہوگا
تو کتنی ویریس ایریاز کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرے گا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اگر ہمارے سامنے تھی اور ہم نے اس کی پریپریشن نہیں کی, پریپیئرڈنیس اگر نہیں کی, تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہم قصوروار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ پانی کا جو راستہ ہے, جو دیہاتوں میں ہمارے لوگ رہتے ہیں, وہ بڑی اچھی ایک بات یہ کہتے ہیں کہ پانی کا راستہ اور پانی کا کنارہ وہ پانی کی ملکیت ہوتا ہے. پانی کے راستے اچھا میں آپ کھڑے ہوں گے جی, یہ ایک جسے کہتے ہیں دیہاتی کہاوت, وہ یہ ہے جی جی کہ پانی کا راستہ اور پانی کا کنارہ جو ہے وہ اس کی ملکیت ہے. اس کے راستے میں جو بھی آئے گا وہ اپنا راستہ خود صاف کرے گا. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سیاحت کی وجہ سے یا سیاحت کے نام پر جو ہے وہ ہم پانی کا راستہ روک دیتے ہیں, اور پھر جب وہ تباہی پھیرتا ہے تو پھر ہمارے لیے, حکومت کے لیے, عوام کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے. دریاؤں کا یہ اصول جو ہے وہ ہمیں دیہات کے لوگ بتاتے ہیں, اور جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں, کہ دریائی راستے میں دریا کی زمین کے اوپر 45% کے اوپر جو ہے وہ باغات ہونے چاہیے, کھیت ہونے چاہیے یا جنگلات ہونے چاہیے. ان 45% کے اوپر ہم نے جنگلات قائم کیے نہیں کیے, وہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے, ایک عام شہری کی حیثیت سے بھی, اور ایریگیشن کے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہمارے ذمہ داران ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پشتوں کی مضبوطی بالکل ضروری ہے, ڈیموں کی تعمیرات بالکل ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دریا کے راستے پہ, دریا کے پانی کے ساتھ دریا کی زمین پہ 45% کے رقبے پہ جنگلات بنائے یا نہیں بنائے. تو یہ ایک چیز ہو گئی. اچھا, یہ ہو گیا سارا ماضی یا اس کے امکانات. اس سے جو نقصان ہوا, سب سے پہلے بلوچستان میں نقصان شروع ہوا, اور بلوچستان میں جس دن یہ سیلابی ریلا لزبیلا سے ہوتا ہوا بلوچستان کی ہنگول ندی تک پہنچا, اتفاق یہ کہ اسی دن میں نے سفر شروع کیا تھا گوادر کے لیے, اور میں ہب چوکی سے گزرا, وہاں کا پل گرا, میں نے ساکران کا پل کراس کیا, وہ پل گرا. اس کے بعد ہم 6 گھنٹے یا 4.5 گھنٹے میں ہم پہنچے ہنگول ندی, جو گوادر جاتے ہوئے کنڈ ملیر سے پہلے کا علاقہ ہے. اس ہنگول ندی پہ بلال صاحب, میں نے جب کراچی واپس آ کے اپنے کچھ دوستوں کو بتایا کہ 80 سے 90 فٹ بلند جو ہے پانی کا ریلا جو ہے وہ گزر رہا تھا ہمارے سامنے, تو کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا. تو پوری رات ہم نے وہاں پر روڈ کے اوپر گزاری, اور ہمارے اور آپ سب کے ایک بہت اچھے دوست ہیں شعیب برنی صاحب, ایک نجی چینل سے وابستہ ہیں, کراچی پریس کلب کے ممبر بھی ہیں, انہوں نے اس خبر کو پھر چلایا بھی, اور وہ پوری رات جو ہے وہ ہم نے ہنگول ندی کے اوپر گزاری, روڈ کے اوپر. اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ ایران جانے والے زائرین کی فیملیز بھی تھیں, تقریباً کوئی 800 کے قریب یا 700, چھوٹے بچے بھی, عورتیں بھی, بزرگ بھی, جوان بھی. وہ پانی کا ریلا جس خوفناک آوازوں کے ساتھ وہ گزر رہا تھا ہنگول ندی کے پل سے, تو رات بھر ہم نے کوشش کی کہ جب پانی اتر رہا تو ہم جو ہے اس رستے کو کراس کریں, لیکن 5 سے 5.5 فٹ کی شروع میں, اور آگے کی جانب جو ہے وہ تقریباً 3 فٹ جو ہے وہ ریت کی جو ہے وہ تھی تہ, جو پانی کا ریلا گزرا اور وہ اپنا اثرات چھوڑتا ہوا گیا. جی جی تو وہ پانی چلا گیا, اس کے بعد اس نے ریت جسے ہم کیچڑ کہتے ہیں, وہ کیچڑ کے جو ہے وہ اثرات اتنے تھے کہ وہ نہ بیلچوں سے ہٹ سکتے تھے نہ وہ چھوٹے ٹریکٹر سے. پھر پاکستان آرمی نے صبح جو ہے وہ 9:30 بجے اس ہنگول ندی پہ NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جو ہے وہ کرینیں اور چین جو ہے ٹریکٹر انہوں نے منگوائے, اور اس سے وہ راستہ صاف ہوا. اس راستے کے بعد وہ پھر ہم ہنگول ندی سے گوادر پہنچے. اچھا بہرحال فواد بھائی, بلوچستان سے یہ تباہی کا جو ہمارا. فواد بھائی ایک منٹ, جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ فاروق سمیع بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ارمان صابر صاحب بھی موجود ہیں. یہ جو فواز شیروانی ہیں ان کا میں تعارف ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے کر دیتا ہوں. یہ سوشل سیکٹر سے تقریباً 18 سال سے وابستہ ہیں, اور یہ 18 سال کی سروس ان کی, جو ایمرجنسی رسپانس کے یہ ایکسپرٹ ہیں. اربن ڈیزاسٹر کے ایشوز ہوں یا پھر یہ قدرتی آفات جس میں زلزلہ ہے, سیلاب ہے, ہیلپنگ ہینڈ ہوں, ہلال احمر اینڈ کرسچن جو NGOs ہیں ان سے, اور دیگر جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کے ساتھ جو ہے فواز شیروانی ایک طویل عرصے کے ساتھ وابستہ ہیں.
اس یہی وجہ ہے کہ جو فواد جو تفصیلات بتا رہے ہیں آپ کو یہ ایکچوئل فیکٹس ہیں، اور یہ ان دنوں بھی یہ تمام تر سچویشن سے بالکل گزرے ہیں. جی آپ کنٹینیو کیجیے گا پلیز. تو ہنگول ندی کی وہ صورتحال ہم نے دیکھی تو ہمیں وہاں رابطہ بھی ہو رہا تھا. بہرحال ہم اپنا ایک وزٹ جو ہے وہ گوادر، تربت اور پشوگان اور گس کے ایریاز سے کرتے ہوئے جب ہم واپس آئے تو مجھے جو ہے وہ ہمارے ایک فیملی ممبر نے رابطہ کیا کہ فواد تم ان علاقوں میں ہو، تمہارے اکاؤنٹ میں اس وقت کتنے پیسے ہیں؟ تو میں نے ان کو اماؤنٹ بتائی تو انہوں نے یہ مجھ سے درخواست کی کہ یار یہ سارے کے سارے پیسے جو ہے نا تم تقسیم کر دو اور مجھ سے کراچی آ کر وہ پیسے واپس لے لینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم لزبیلا پہنچے، وہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک مرکزی کیمپ تھا. بیلا کے اوپر بالکل مین روڈ کے اوپر ایک بہت بڑا ان کا مدرسہ ہے، اور الخدمت کا جو ہے وہ ایک ریلیف کیمپ قائم تھا وہاں پہ. اور عبد المالک منصوری صاحب جو ہے ان کے ٹیم لیڈر وہاں موجود تھے، اور ایک ان کے پاس جو ہے وہ پرانا سا ڈبل کیبن ڈالا تھا جس میں وہ لوگوں کو ریسکیو کر کے باہر لے کر آ رہے تھے. اور بلال صاحب ایک بات اور، میں دردناک منظر جو میں نے دیکھا، آپ کے پاس، آپ صحافت سے وابستہ ہیں، یہ جو فوٹیج آ رہی تھی نا درختوں پہ لاشیں لٹکی ہوئی اور جی جی بچوں جی کی لاشیں، یہ میں دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ اصلی تصویریں تھیں، اور وہ بلوچستان اور راجن پور کی تصویریں تھیں. تو ہم ظاہر فیملی سے، خاندانوں سے، بال بچوں والے ہیں، تو جب وہ معاملات میں نے وہاں دیکھے تو وہ جو کرب کا منظر تھا میرے زندگی کے مشکل دنوں میں سے ایک دن وہ بھی تھا. بہرحال ہماری جو حیثیت تھی، جو کوشش ہم کر سکتے تھے وہاں پر ہم نے ریلیف کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا، اور جو بھی صورتحال تھی وہاں دیگر لوگوں کو بتانا شروع کی کہ جی لزبیلا ڈسٹرکٹ، نوشکی ڈسٹرکٹ اور کوئٹہ ڈسٹرکٹ جو ہے بلوچستان میں اس وقت تباہ ہو چکا ہے. بہرحال وہ سلسلہ شروع ہوا. ہم واپس کراچی میں جو ہے وہ ہم نے آ کر رپورٹ کی تو اتنی دیر میں جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں تباہی ہونا شروع ہو چکی تھی. اچھا، سواز سے چلنے والا یہ جو ریلا ہے، جو ہمارے ایک اسٹینڈرڈ ہے دنیا بھر میں، کہیں بھی ڈیم بنتا ہے تو 15 لاکھ کیوسک پانی سٹوریج کی اس کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. اچھا، سکھر ٹھیک ہے. بیراج کی اگر میں بات کروں، سکھر بیراج 1901 میں بننا شروع ہوا اور 1936 میں یہ کمپلیٹ ہوا، اور اس وقت سے لے کے اب تک اس کی کتنی دفعہ صفائی ہوئی ہوگی، کتنی دفعہ اس کی ریت نکالی گئی ہوگی وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن آخری اطلاعات یہ ہیں کہ اس کی اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ کوئی 6 سے 7 لاکھ کیوسک کی ہے. اچھا، وہ اوور فلو ہے. پیچھے سے یہ جو ریلا آ رہا ہے یہ تقریباً کوئی 2.5 لاکھ کیوسک سے شروع ہوا، اور جب یہ پہنچا ہمارے پنجاب میں راجن پور والے ایریاز میں، اور جو یہ جنا بیراج جو ہمارا میاں والی جی کے جی پاس جی 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 موجود ہے، وہاں پر جو ہے وہ تقریباً کوئی یہ اس میں 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ کیوسک پانی کا اضافہ ہوا. تو اضافہ ماہرین ہو یہ گیا. کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سکھر پہنچے گا تو مزید اضافہ اس میں ہو جائے گا 1 سے ٹھیک 1.5 ہے. لاکھ کیوسک، تو 2 لاکھ چلنے والا پانی 4 لاکھ کیوسک کے اوپر موجود پہنچ ہوگا. گیا. اچھا، ٹھیک ہے. 4 لاکھ کیوسک پانی جب پہنچے گا ہماری سندھ کی حدود میں تو اوور فلو پہلے سے ہے، پانی پہلے سے ٹھیک ہے. موجود ہے، تباہی پہلے سے وہ پھیر چکا ہے. اب مزید کتنے نقصانات ہوں گے یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے. اچھا، آمین. 5ویں بات آپ کی یہ جو تھی کہ جو فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے فواد لیے کیا بھائی کیا جائے، اور فواد بھائی اس سے پہلے کہ آپ اس کا بتائیں، یہ جو ہاشم حسین ہے اور بہت سارے لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم جسے عذاب یا آزمائش سمجھتے ہیں گورا اسے مینجمنٹ کہتا ہے، اور ابھی تک جو آپ کی گفتگو ہے کہ 4 مہینے پہلے ہمارے اداروں نے یہ ہائی الرٹ جاری کر دیا تھا بنگلہ دیش سے لے کر دیگر کنٹریز اور انڈیا تک کے حوالے سے، اور ساری چیزوں کو بتا دیا تھا، تو پھر ہم نے اس میں مینجمنٹ نہیں کی، ہماری صوبائی حکومتوں نے، وفاقی حکومتوں نے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے کچھ نہیں کیا. اب ظاہر ہے، اور پھر دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پانی ہے اور پانی کے قریب یا کنارہ اس کا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہے. پھر اس سینیریو کو آپ، یہ جو آپ کی ورکنگ ہے، آپ جا بھی رہے ہیں، آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ کون کون سی آبادیاں متاثر ہیں اور وہ دریاؤں کے کنارے پر ہیں، تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یہ ہاشم حسین نے یہ کہا ہے کہ ہم جسے عذاب یا آزمائش سمجھتے ہیں گورا اسے مینجمنٹ کہتا ہے.
جی بالکل، وہ میرے خیال میں ایک لفظ اور آگے لکھنا بھول گئے، مس مینجمنٹ. جی جی مس تو مینجمنٹ لکھا ہے، سوری مس جی مینجمنٹ. جی 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 تو مس مینجمنٹ جنہوں نے کی ہے ان کا احتساب کرنا، اور جن کی وجہ سے مس مینجمنٹ ہوئی ہے ان کی جو ہے وہ ان سے سوال کرنا. میں جی جی سمجھتا ہوں کہ یہ والا کام جو ہے وہ میں اپنے صحافی بھائیوں کے حوالے کرتا ہوں. اور اس جی پر جی جو ہمارے یہ دونوں ساتھی جن کی جو ہے وہ آدھی عمر تو تقریباً اب جتنی بھی ہے اس میں صحافت میں ہی گزری ہے، تو یہ سوال ان کی طرف کر دیتے ہیں تاکہ یہ جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے اس کو کیسے مینجمنٹ میں تبدیل کیا جائے. اور جو مس فواد آپ جو مینجمنٹ کی ہے نا، فواد آپ جو کہہ رہے ہیں نا مس مینجمنٹ، تھوڑا کسے نفسی سے کام لے رہے ہیں. کیا مینجمنٹ ہوئی بھی ہے؟ پہلے تو سوال اچھا یہ اچھا ارمان بھائی اور فاروق بھائی، ہم نے اصل میں فواد بھائی کو سننا ہے، کیونکہ فواد بھائی یہ سارے ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہوتے ہیں، تو یہ بڑی مشکل سے ان کا ٹائم ہم نے لیا ہے. تو ہم خود بات نہیں کریں گے، بلکہ جو ہمارے سوالات ہوں گے اور جو آڈینس کے سارے میں نے سوالات ہیں وہ سارے ان کے پاس رکھیں گے. جی ہاں میں نے اسی لیے جو ہے ایک سوال پھینک دیا ہے. جی اچھا جی اس میں اچھا ارمان صاحب بات یہ ہے کہ جو مینجمنٹ کے ادارے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنا ڈی پی اسٹاک، جسے ڈیزاسٹر پریپیئرنس اسٹاک کہا جاتا ہے، اور جسے جو ہم حفاظتی انتظامات کے جو ہے وہ جی قبل جی کے حادثات سے قبل کے انتظامات کہہ لیں، تو یہ سارے کام تو یقیناً ان اداروں نے کیے ہوں گے. اور جس طرح مختلف وزرائے اعلیٰ کی پریس کانفرنس میری نظر کے سامنے سے گزری کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ 89,000 ٹینٹ وہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے بھی اسی طرح کی کوئی آگے کمی و بیش فگر جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن کی ہے کہ تقریباً ہم 50-60 ہزار خیمے جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. تو اصل میں دیکھیں، خیمے تقسیم کرنا اگر جو ہے وہ مینجمنٹ ہوتی تو یہ ایک لفظ میں استعمال کروں گا کہ یہ ذرا زیادتی ہے. مینجمنٹ تو یہ ہے جی کہ جی اگر آپ کو یہ پتا چل رہا تھا محکمہ موسمیات سے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو ان جی علاقوں جی کو ایویکیشن پلان پہلے سے کیوں نہیں دیا گیا؟ ان کے جانور دیکھیں، لائیو اسٹاک جس کا روزگار ہوتا ہے نا، اسی کو پتا ہوتا ہے اس کی قیمت کیا ہے. اب وہ چاہے ایک بکری ہو، یا چاہے ایک بھینس ہو، یا 1,000 جی بھینس جی ہو، تو جی جی جس کا روزگار اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ پانی میں بہہ رہا ہو. اور آج قاری حنیف ڈار صاحب ایک فیس بک پہ بہت ایکٹیوسٹ بھی مانے جاتے ہیں، انہوں نے جو ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب جو ہمارے بہت سینئر ہیں، ہمارے تو خیر استادوں میں سے ہیں، اور پنجاب میں اور پاکستان میں ایمرجنسی رسپانس کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ جانا اور پہچانا جاتا ہے، ان کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب جو ڈی جی ہیں 1122 پنجاب کے، انہوں نے 4 واقعات صرف سنا ہے کہ ایک بکری کو جو اس خاتون نے اس بکری کو نکال لیا تھا، اور وہ بیوہ خاتون تھی، اور وہ جو ہے اس کو بڑی مشکل سے ریسکیو کر کے اس بکری کو اور اس خاتون کو ریسکیو ورکرز کسی سیف جگہ لے جا رہے تھے. اسی جو ہے شفٹنگ کے دوران وہ بکری دوبارہ سلپ ہو کے اس پانی کے ریلے میں گئی، اور اس خاتون نے اس بکری کو بچانے کے لیے دوبارہ پانی میں چھلانگ لگا دی، اور 4 گھنٹے کی تلاش کے باوجود ریسکیورز جو ہے وہ تلاش نہیں کر سکے، نہ اس کی ڈیڈ باڈی، نہ اس کو زندہ یا زخمی حالت میں. تو یہ جو سب کچھ حادثات ہمارے اس سارے واقعے میں ہوئے، تو میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں اس لحاظ سے لے جانا چاہوں گا کہ 2010 میں بھی سپر فلڈ آیا تھا. اس وقت ایک جی جی کمیشن جی بنا تھا، اور اس نے جو ہے وہ کوئی رپورٹ مرتب کی تھی. تو آج آپ کے اس فورم کے توسط سے میری یہ گزارش ہوگی کہ 2010 کے سپر فلڈ کی جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو پبلش کریں، اور اس میں جو لوپ ہولز بتائے گئے، جو اس میں مائنس پوائنٹ بتائے گئے، اور اس میں جو نیگلیجنس بتائی گئی، اس کو جو ہے اثر نو ہم کو جو ہے وہ ریویو کرنا چاہیے. اور اگر وہی چیزیں دوبارہ ہوئی ہیں تو پھر یہ سوال جو ہے ارمان صابر صاحب نے جس طرح کہا کہ مینجمنٹ ہوئی ہے یا مس مینجمنٹ ہوئی ہے، تو ان دونوں کے سوالات پھر ہمیں وہاں سے مل جائیں گے. اچھا فواد اچھا بھائی اس یہ ایک میں میں سوال بتا ہے. دوں، ایک ایڈ کر دوں کہ جو 2010 کا جو ہوئی تھی کمیشن بنا تھا، وہ اس کے لیے جو بجٹ بھی مختص ہوئے تھے، اور وہ بجٹ کھا لیے گئے. جنریٹرس کے لیے بھی ہوئے تھے اور دیگر جو اکوپمنٹس کے لیے بھی ہوئے تھے، اور ایک پورا پلان بنایا گیا تھا کہ یہ جو وہ سسٹم ہے ان کو آپ نے سیٹ کرنا ہے، کچھ ہندوستان کے اندر سرکاری سسٹم کو بہتر کرنا ہے، دیگر چیزوں کو، وہ سارے پیسے کھا لیے گئے، جس کی وجہ سے
اچھا یہ اچھا اچھا فواد بھائی یہ سوال ہے کاغان ناران کے کیا حالات ہیں؟ آیا صرف سوات کلام کا یہ ہوا ہے یا یہ کاغان ناران کا بھی حال ہے؟ ذرا تھوڑا سی بتا دیجیے گا۔ خیبر پختونخوا کے دو علاقے، دو ڈویژن یا دو بڑے میجر پوائنٹ جسے ہم کہہ لیں، ایک تو یہ اپر خیبر پختونخوا ہمارا ہے جس میں یہ سوات اور پشاور ویلی، پورا پشاور ویلی، جی یہ سوات ویلی میں جو ہے وہ سوات کا علاقہ شامل ہے، اسی کے ساتھ ناران، کاغان اور کالام کا ایریا شامل ہے، اور کالام میں شاید وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہوٹل، اور دوسرا سوات والا جو ہوٹل ہے وہ جینون تصویریں ہیں اور وہ جینون فوٹیجز ہیں کہ جو سوات اور کالام میں صورتحال ہوئی، کیونکہ ہم نے پانی کے رستے کو روکنے کی کوشش کی، یا پانی کے رستے میں جو ہے وہ ہم نے دیوار لگانے کی کوشش کی، اس نے اپنا جو ہے وہ علاقہ صاف کر لیا۔ دوسرا خیبر پختونخوا کا جو جنوبی اضلاع کہہ لیں یا جو خیبر پختونخوا کے ڈاؤن اسٹریم ایریاز ہیں، جس میں ڈی آئی خان ہے، جس میں ٹانگ ہے، اور یہ والے جو اضلاع ہیں یہ بھی شدید متاثر ہیں۔ تو جو ہمارے بلوچستان اور ذوب کے ایریاز کے ساتھ لگتے ہیں، یہ والے ایریاز جو ہے خیبر پختونخوا کے یہ بھی بہت شدید متاثر ہیں، اور جو اپر خیبر پختونخوا ہے، ہمارا چترال کا ایریا ہو، سوات کا ہو، پشاور ویلی ہو، چار سدہ ہو، نوشہرہ ہو۔ نوشہرہ میں میرا اپنا خود آبائی گھر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جب ہجرت کر کے ہمارے آبا و اجداد آئے تو ہمارے نانا جو ہے وہ مردان کے مردان پہنچے، اور مردان سے نوشہرہ میں انہوں نے جو ہے وہ گھر بنایا۔ تو نوشہرہ والے گھر میں اس وقت ہمارے 3 فٹ پانی موجود ہے، تو نوشہرہ مکمل ڈوب چکا ہے، اور نوشہرہ پورا کینڈ ایریا ہے، اور ہماری وہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بہت انسٹالیشنز موجود ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ نوشہرہ جلد سے جلد کلیئر ہو، اور نوشہرہ میں رہنے والے لوگ، پشاور میں رہنے والے لوگ، چار سدہ میں رہنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل میں جو ہے وہ آسانی ان کے لیے پیدا کرے۔ اور اس موقع پہ میں جو بات آ رہی تھی نا سوشل سیکٹر نے کیا کیا، تو چار سدہ کی ویڈیوز آج انڈیا دکھا رہا ہے۔ پشاور ویلی میں ریسکیو کرنے والے ورکرز کو جو ہے وہ پاکستان کا پورا نیشنل میڈیا اس وقت جو ہے وہ کیچ کر رہا ہے، جس میں 1122 کے ورکرز موجود ہیں، جس میں الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکرز موجود ہیں، جس میں مقامی لوگ موجود ہیں۔ تو اسی لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ایک بات یہ ہوتی ہے کمیونٹی ریزیلینس، تو ہم یہ جو ہے وہ اس میں ایک طریقے سے اطمینان بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائیوں نے جتنی مشکلات سہی ہیں، تو وہ اب خود بھی ذاتی حیثیت میں، پرسنل حیثیت میں، وہ سارے لوگ جو ہے اتنے تیار ہو گئے ہیں کہ کسی بھی اس حادثے میں جو ہے وہ خود ایک رضاکار فورس بن جاتے ہیں۔ تو وہ میت کی جو ڈولی تھی مسجد سے، وہ رضاکار جو ہے وہ نکال کے لائے، اور سوات کے اس دریا پہ جسے ہم لفظ کہتے ہیں نا طغیانی، بھپرا ہوا، اور تلاطم خیز موجیں، وہ جتنی بھی اصطلاحات شاعری میں ہمیں ملتی ہیں وہ اس ویڈیو میں اس دریا کے اندر وہ نظر آ رہی ہیں۔ لیکن پھر بھی میں اس موقع پہ ان رضاکاروں کو، اس آرگنائزیشنز کو، ان کے ورکرز کو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل میں انہوں نے اس خاتون کو اور ان کے 2 بچوں کو، کیونکہ دیکھیں مذہبی لحاظ سے بھی ہمارا ایک یہ عقیدہ ہے نا کہ ایک انسان کی جان جو ہے وہ رب کعبہ کی حرمت سے زیادہ اہم ہے، تو واقعی ان لوگوں نے جو ہے 3 خاندانوں کو، 3 بچوں کو، 3 زندگیوں کو بچایا ہے۔ تو آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں جو ہے ان رضاکاروں کو اور ان والنٹیئرز کو جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش کروں۔ اچھا فواد بھائی ایک سوال ہے جو کئی دن سے میرے اس میں ذہن کے اندر بھی ہے اور بہت سارے لوگوں نے پوچھا بھی ہے، سوال کیا بھی ہے۔ یہ جو سندھ کی فوٹیجز ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں لوگوں کے پاس موبائل فون بھی ہے، انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ پنجاب کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، کے پی کے اندر جو دریائے سوات کے جو مناظر ہیں سارے کے سارے، یا کے پی کے مختلف حصوں کے جو مناظر ہیں، وہ اب دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ بیسیکلی لوگوں کے پاس موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا المیہ بلوچستان کے اندر ہوا ہے، انفارچونیٹلی، جہاں لگتا یہ ہے کہ شاید وہ پتھر کے دور کا زمانہ ہے، جہاں لوگوں کے پاس آلریڈی موبائل نہیں تھے، یا موبائل بھی تھے تو انٹرنیٹ نہیں تھے۔ تو جو ہمیں بلوچستان کی اصل تصویر تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلی ہے،
کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ اصل میں ایک تو وہاں انتظامی معاملات کی وجہ سے لب کشائی تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن بلوچستان کے جو اضلاع میں تباہی ہوئی ہے اس میں نوشکی ایک پورا ضلع ہے جو دالبندین کے قریب ہے، اور جہاں ہمارا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا چاغی کے مقام پہ جہاں سے ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو اس جی چاغی جی سے تقریباً کوئی 20-25 کلومیٹر پہلے نوشکی کے علاقے میں جو تباہی پھیری ہے اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. اور یہ مجھے اہل بلوچستان کی طرف سے جو ہے وہ میں اپنے نیشنل میڈیا سے یہ درخواست کروں گا کہ اہل بلوچستان کے زخموں پر جو ہے وہ نمک پاشی نہ کریں اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں، اور نوشکی کو کور کیا جائے. اسی طرح پشاور کوئٹہ ویلی جسے ہم کہتے ہیں، کوئٹہ اور اس کے سراؤنڈنگ کے جو ایریاز ہیں وہاں پر اتنی تباہی ہوئی ہے، اتنے ان کی زندگی مشکل میں اس وقت موجود ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے. تو میری جو ہے نیشنل میڈیا کے جو ذمہ داران ہیں، اہل علم کہہ لیں یا ان کے مالکان ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بلوچستان کا کوئٹہ ڈویژن اور نوشکی ڈویژن اور لزبیلا ڈویژن، لزبیلا میں بیلا بھی ہے، اوتھل بھی ہے، خزدار بھی ہے، وڈ بھی ہے، اس سارے ایریے کے اندر جو ہے وہ قیامت کے منظر ہیں. اور یہاں پر ایک افسوسناک بات، اور شاید میرا یہ ڈومین نہ ہو، کہ کراچی سے لے کے کوئٹہ تک نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور FWO یا جس بھی ادارے نے سڑکیں تعمیر کی ہیں اور پل بنائے ہیں، میری جو ہے وہ کراچی کے میڈیا کے ساتھیوں سے گزارش ہوگی کہ ایک سفر وہ کریں کراچی سے کوئٹہ، اور اگر کوئی پل کوئی سڑک ان کو اس سیلاب میں جو ہے سلامت اگر مل جائے تو پھر ان کا جوتا اور میرا سر ہو. تو یہ ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ وہاں سے زمینی رابطے سارے منقطع ہیں پچھلے 15 دن سے، کوئی ہیوی ٹریفک جو ہے کراچی سے کوئٹہ نہ آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے. تو اشیاء خرد و نوش کا معاملہ ہو یا پیٹرول ڈیزل کی ترسیل کا معاملہ ہو یا اور کوئی بھی اس طرح کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ سارے راستے جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. تو میری آپ کے اس فورم کے توسط سے اسلام آباد کے حکام سے گزارش ہوگی کہ فوری طور پر NHA کو اور FWO کو یا جو بھی کنسرن اس کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کو یہ گزارش کی جائے کہ یہ سڑکوں کو بحال کریں، اور جو سال بھر پہلے 6 مہینے پہلے جو پل بنے اور وہ بہہ گئے اس کے اندر ہونے والی کرپشن کو بے نقاب کریں. اچھا چلیں فواد بھائی، تھوڑا سا آپ اس پہ بات کریں گے بہت تفصیل کے ساتھ، لیکن تھوڑا سا لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی اب کیسے لوگوں کی امداد کی جائے. حکومتوں کا حال تو یہ ہے، جیسے ارمان بھائی نے بھی کہا اور آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ فلاں وزیر اعلیٰ نے پریس ریلیز میں کہہ دیا کہ 80,000 خیمے تقسیم کیے، کسی نے کہا 50,000. وہ تو ڈی سی جو ہے وہ اب تک بیچ چکا ہوگا یا اس کے سودے لگ چکے ہوں گے. یہ ہمیں تو اتنا کم سے کم ہمارے پاکستان کے اندر جو صوبائی حکومتوں کا کردار ہے اس کے اوپر تو کسی کو شک نہیں ہے. لیکن لوگ جو ہے دینا چاہتے ہیں عطیات اور اپنے بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں حکومتوں پر بلیو نہیں ہے. سچی بات یہ ہے، لوگ پریشان ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے کتنی، اگر کوئی بلوچستان میں امداد کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے، سندھ میں کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے، پنجاب میں کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے، اور بلوچستان اگر KPK میں کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے، اور کس کے ذریعے یہ کرے؟ دیکھیں، میں اس موقع پہ جو ہے وہ کسی بلیم گیم میں تو نہیں جاتا کہ حکومتوں نے جو ہے وہ کیا کرپشن کی اور کیا کیا، لیکن میرپور خاص میں ایک فوٹیج آئی اور وہاں پہ کوئی 600 یا 650 ٹینٹ ایک جگہ سے نکلے اور تقریباً کوئی 6,000 یا 60,000، وہ مجھے فیگر کنفرم نہیں ہے، ماسکیٹو نیٹ نکلے. میرپور خاص کی ایک فوٹیج کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے. اسی طرح خیرپور میں ایک واقعہ ہوا، اس کی فوٹیج آ چکی ہے. لاڑکانہ میں ایک واقعہ ہوا، اس کی فوٹیج آ چکی ہے. وہ اصلی ہے نقلی ہے یہ آپ لوگ ایکسپرٹ لوگ ہیں، اس کو آپ ساتھی جو ہے فالو کریں گے تو اس پہ. لیکن آپ نے جس طرح سوال کیا دوسرے حصے میں کہ کن اداروں کے ساتھ ہماری قوم بیدار ہے، وہ مدد کر رہی ہے اور مدد کرنا چاہتی ہے. میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس پہ تو یہ کہوں گا کہ آپ کو جس پر اعتماد ہے، کوئی انڈیویجول ہے یا کوئی تنظیم ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا تعاون کریں. لیکن جو لوگ اس وقت فیلڈ میں ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ہیلپنگ ہینڈ HHRD کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی ہلال احمر کے نام سے وہ پاکستان کے ہر
डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। तो आप जिस पर भी एतबार करते हो, जिस पर भी एतमाद करते हो, ये आपकी सवाबदीदी इख्तियार है। लेकिन ये 4-5 इदारे जो है वो हमारे नज़रों के सामने आए हैं, मौजूद हैं, फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। तो ये 3-4 इदारों में से जिसके साथ भी आप अटैच होना चाहें, आप जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। जी अरमान भी क्या कहेंगे आप, कुछ सवाल या आप इसमें जो बात हुई अब तक? भाई ये जो सिचुएशन बता रहे हैं फवाद खास तौर पर, और ज़ाहिर है इनका एक तजुर्बा है, और फवाद से मेरी पहली मुलाकात भी एक रिलीफ कैंप में हुई थी, कोई जब ये अलखिदमत में हुआ करते थे, याद होगा फवाद को। तो जी जी बिल्कुल, हम नवाबशाह में हमारी पहली मुलाकात हुई थी, 4-5 फीट या 3 फीट तकरीबन पानी में हम दोनों ही खड़े हुए थे। ये 30-35 साल पहले की बात होगी। ये काफी पहले की बात है, और ये 30-35 साल की पहले नई नई ज्वाइन की थी उस वक्त, और वो मीडिया भी इनको बहुत ज्यादा कोई जानता नहीं था, ये नए नए थे उस वक्त। तो बहरहाल हम भी जो है वो कोई पुराने नहीं थे उस वक्त, अब बिलाल हम भी नए नए थे उस वक्त। तो ये जो है वो जो उस वक्त सूरत हाल थी, अब जैसे कमीशन की रिपोर्ट बताई है, कमीशन 2010 में मैं जब बीबीसी में था तो बीबीसी ने एक पूरा प्रोग्राम किया था इसके ऊपर, और लाइफ लाइन पाकिस्तान के नाम से एक पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया था लोगों को आगाह करने के लिए एफएम चैनल के ऊपर, कि किस तरह से लोग कहाँ पर जो है वो कहाँ से उनको इमदाद मिलेगी, कहाँ वो जा सकते हैं, कहाँ रेस्क्यू करें, किस तरह से ये उनको जो है, ताकि उनको जो है वो मदद दी जा सके। ये सारा एक प्रोग्राम शुरू किया था। लेकिन मामला यही है कि उस वक्त जो था 2010 में, वो 2010 का सैलाब हमारे सामने है, और जो उसमें कोताहियां हुई थी, जो उसमें गलतियां हुई थी, अगर हम वही रिपीट कर रहे हैं या उससे बढ़कर गलतियां कर रहे हैं तो फिर हमने सीखा क्या है। और ये जो करप्शन का जो लेवल है ना, देखें पीटीआई इमरान खान से चाहे कितना ही इख्तिलाफ करें, लेकिन वो एक बात तो बिल्कुल सही कहता है कि वो मुल्क ने करप्शन ने मुल्क को तबाह कर दिया है। इस वक्त जैसे फवाद ने कहा कि कोई पुल ऐसा नहीं है जो सलामत हो यहाँ से लेके कोयटा तक, अगर आप सफर करें। और ये मैं बात आज की नहीं बता रहा, ये बात आज की नहीं बता रही है, बल्कि जब मकरान कोस्टल हाईवे जब बनी थी उस वक्त मैं डॉन अखबार में था। मकरान कोस्टल हाईवे बनने के बाद ही जो जहाँ से जो हंगलाज माता का जो मंदिर है वहां से जो पानी आ रहा है, तो वो सारा का सारा ब्रिज जो है वो पहली बनते ही के साथ बह गया था। जी वही हंगोल नदी वाला, वही हंगोल नदी है ना, तो हंगोल नदी वाला जो ब्रिज है वो बनते के साथ बह गया था। अंग्रेजों के जमाने के पुल आज तक खड़े हुए, उनमें से कोई एक आध जो है वो डैमेज होता है, वो भी 100 साल के बाद, 150 साल के बाद वो डैमेज हो रहे हैं। तो हमारे पुल जो है वो 1.5 साल भी नहीं निकाल सकते। किस तरह के पुल बनाए जा रहे हैं ये, मतलब उसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। यानी कि आप जो है वो बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं कि जी हम करप्शन कर रहे हैं, तभी ये हाल है पुल का। जो 150 साल तो खुजा भाई, 1.5 साल भी नहीं चल रहा, वो कम से कम 15-20 साल तो चल जाए पुल की। जो आप जिंदगी बताते हैं कि जी 20 साल चलेगा, ये 20 साल तो कम से कम चले। वो 20 साल तो क्या, 1 साल में जो है वो बनते के साथ खत्म हो जाता है। अभी जितने भी पुल आप बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ होगा पुल बने हुए, जो कि तबाह हो गए हैं। फिर जो मिसमैनेजमेंट जो है, मिसमैनेजमेंट का तो लफ्ज यहाँ पर सूट ही नहीं करता। मैनेजमेंट सिरे से है ही नहीं। अगर मैनेजमेंट होती तो एवैक्यूएशन प्लान होता, एसओपीज बनी हुई होती। आपने कौन सी एसओपी, आपने 4 महीने पहले अगर महकमा मौसमियात ने बताना शुरू कर दिया था कि सैलाब आने वाला है, जबरदस्त बारिशें आने वाली हैं, सैलाबी रेले भी आएंगे, बारिश भी गैर मामूली तौर पर होंगी, तो आपने क्या एसओपीज बनाई, क्या प्लानिंग की, कंटिजेंसी प्लान क्या बनाया आपने? यहाँ पर किसी ना डिप्टी कमिश्नर को कोई फिक्र है, ना किसी जो है वो कमिश्नर को फिक्र है, ना किसी जो है वो पुलिस के महकमे को फिक्र है, ना गवर्नमेंट के महकमे को फिक्र है, ना वजीरों को फिक्र है, ना एमपीएस को फिक्र है, ना एमएनएस को फिक्र है। किसी को कोई फिक्र नहीं है, सब अपना खाने कमाने में लगे हुए हैं मुल्क की। और हमारी देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ। अभी एक ट्रेंड चल रहा है फिनलैंड प्राइम मिनिस्टर। वो आपने कभी गौर किया फिनलैंड प्राइम मिनिस्टर का क्या ट्रेंड है, वो क्यों चल रहा है? वो सिर्फ ये चल रहा है कि फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो खातून है सना मरीन, उन्होंने एक पार्टी में शिरकत की और वहाँ डांस किया है, जिस पर उनकी तनकीद शुरू हो गई है कि आप प्राइम मिनिस्टर होते हुए आपको इतना टाइम कैसे मिला
کہ آپ جا کے ڈانس کر رہی ہیں اور جو ہے وہ خوشیاں منا رہی ہیں, آپ کا عوام کی پرواہ نہیں ہے کیا؟ یہ ایسی قومیں ترقی کرتی ہیں بھائی, یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اللہ تللے کر رہے ہیں, اپنے جو ہے وہ اس میں بزی ہیں, اپنی جو ہے وہ تجوریاں بھر رہے ہیں, اور آپ کا عوام کی تو فکر ہی نہیں. تو پھر یہی ہوگا عوام کا حال, نہ کوئی پلانز بنیں گے, نہ کوئی کنٹینجنسی پلان بنے گا, نہ کوئی جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو کیا جائے گا. ریسکیو تو بہت دور کی بات ہے نا, ریسکیو آپ نوبت کیوں آ رہی ہے اتنا ریسکیو کرنے کی اتنے بڑے پیمانے پر؟ پہلے آپ نے جو ہے وہ ان کو ایویکویٹ کیوں نہیں کیا؟ جب آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے پانی آ سکتا ہے, یہاں سیلاب, محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ جی یہاں تیز بارشیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, وہاں سے ایویکویٹ کرتے نا آپ, جو لوگ باقی رہ جاتے پھر آپ ان کو ریسکیو پلان بناتے. لیکن آپ نے ایویکویشن کا تو کوئی پلان ہی نہیں بنایا, کوئی انخلا کا, آبادی کے انخلا کا کوئی پلان ہی نہیں بنایا. اب جو ڈسپلیس ہوئے ہیں پیپل, جو کیا کہتے ہیں بے گھر ہوئے ہیں, اب وہ جو ہے وہ آپ ان کو لے کر آ رہے ہیں, کہیں کو کسی کو کراچی میں رکھ رہے ہیں, کسی کو آپ کہیں اور رکھ رہے ہیں, کسی کو آپ کہیں اور رکھ رہے ہیں. تو آپ کو یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا, ڈسپلیس ہونے سے پہلے ہی جو ہے, جس طرح سے اب جو ہے پانی کی وجہ سے اپنے مویشی کھو کر, اپنے مال و اجداد کھو کر جو ہے وہ سب جو ہے جس طرح سے جو ہے وہ آ رہے ہیں, اس سے پہلے وہ اب تو بے سر و سامانی کی حالت میں آ رہے ہیں. اس کو جو ہے وہ باقاعدہ ان کو آپ انخلا کر لیتے ہیں, ان کا پلان کر لیتے ہیں, ان کا زندگیاں بھی بچ جاتی, لوگوں کا سامان بھی بچ جاتے. فصلیں ٹھیک ہے, آپ فصلیں ادھر ادھر منتقل نہیں کر سکتے, کم از کم زندگیوں میں تو بچائیں نا آپ. تو آپ نے اس طرف بھی کوئی پلان نہیں کیا. تو یہ ساری مس مینجمنٹ نہیں ہے, تو مینجمنٹ سرے سے مینجمنٹ ہے ہی نہیں, صوبے میں کہیں نظر نہیں آ رہی, نہ ملک میں کہیں نظر آ رہی ہے. اچھا فاروق بھائی, یہ اس طرح کے واقعات ماضی کے اندر بھی ہوئے, کلائمیٹ چینج ہو ماضی کے اندر بھی ہوا, بارشیں بھی ہوئی, سیلاب بھی ہوئے, قدرتی آفات کہہ کر اپنی نااہلیوں کو ہم کر لیتے ہیں. کووڈ آئے, سیلاب آئے, زلزلہ آئے, کوئی بھی آئے, ہمارے حکمرانوں کا جو طرز عمل ہے وہ صرف ایک ہی ہوتا ہے, اقوام متحدہ سے, یورپی ممالک سے فنڈنگ اور فنڈنگ. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں, اس وقت بھی اگر وزیر اعظم پاکستان کی بات کریں تو وہ پاکستان میں نہیں ہے, وہ قطر کے اندر تھے. اسپیکر قومی اسمبلی کی بات کریں تو وہ آپ کو پتا ہے کینیڈا میں تھے. آپ بلاول بھٹو زرداری کا حال دیکھ لیں کہ یو این کے نمائندے سے ملاقات کر رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ فنڈنگ کر لیں. ہمیں تو یہ تلخ بات ہو جائے گی, ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ اپنے جو ملک کا جو خزانہ ہے اس کو لوٹنے کے بعد ان سب کی نظریں, یہ ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. یہ اس طرح کی حادثات یا واقعات یا نااہلی یا غفلت کے جو معاملات ہوتے ہیں, یہ بیرون ملک سے جو فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے یہ تو ان کے لیے بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے. تاکہ جیسے کہ ابھی ارمان بھائی نے بھی ذکر کیا, یہ خیمے اور ذرا سارا سامان اوپر سے 100 روپے ملیں گے, 90 روپے یہ خود کھا جائیں گے, 10 روپے بچیں گے, اس میں سے 9 روپے جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کھا جائے گی, 1 روپیہ بھی کسی پولیٹیکل جو نیچے کے لیڈرشپ ہوگی اس کے پاس چلا جائے گا. تو ہمیں تو یہ لگ رہا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی لگتا ہی نہیں ہے, کیونکہ 4-6 مہینے سے یہ بات کہہ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی, رپورٹس بھی, اور جیسے کہ فواد شیروانی نے کہا کہ محکمہ موسمیات نے بھی آگاہ کر دیا تھا آپ کو کہ آپ کے ملک کے فلاں پاکٹس کے اندر یہ اس طرح کی سچویشن ہوگی. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, آپ کی بات بالکل درست ہے. ہمارے ایک دوست تھے, سینئر ہیں, امتیاز خان فرحان. ایک دفعہ میری ان سے بات چیت چل رہی تھی تو انہوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ کمانے کے نا بہت سارے طریقے ہیں ہمارے پاس. اسپیشلی سندھ کے اندر یہ صورتحال بہت ہی خراب ہے کہ سندھ کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ تھا, ایک بڑا ادارہ تھا, اس کے ایک سی او بننے کے لیے ایک صاحب نے درخواست دی اور بولا یار آپ بھی بات کریں, یہ بھی کریں. خیر ان سے بات کی گئی, انہوں نے بات کروا دی اور چیز یہ ہوئی کہ وہ سی او بن گئے. اب ادارے کی کارکردگی خراب ہونے لگی اور وہ جو سی او تھے وہ خود ہی ادارے کے خلاف جو ہے نا وہ خبریں نکال کے دے رہے تھے. وہ اب کیونکہ دوست تھے تو انہوں نے بولا یار تم کیا کر رہے ہو, یہ تمہارے خلاف لگ رہی, کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں. اور 4 مہینے بعد بولا انہوں نے کہ یار اب مجھے سیٹ سے ہٹ گیا نا, میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے بولا ہوا کیا, کہہ رہے جو کرنا تھا وہ کر لیا میں نے. یہ جو سیلاب آتا ہے 2010 میں یا جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو ورسٹ سچویشن ہوتی ہے, اس سچویشن کو مزید ورسٹ بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ روئیں, چیزیں تتر بتر ہو جائیں. سرکاری جو سسٹم ہوتا ہے آڈٹ کا اور تمام چیزوں کا وہ بالکل تتر بتر ہو جائیں. مرکز سے فنڈ دیا جاتا ہے ایم این اے ایم پی اے سب کو, اور اس کے بعد اس فنڈز کی سے ہوتی ہے کرپشن. جتنی مچھردانیاں آئیں گی, جتنی چیزیں آئیں گی وہ عام مارکیٹ میں بکیں گی. وہ
اس میں سے صرف اور صرف نمائشی طور پر دیا جائے گا لوگوں کو، اور باقی سارا سامان آپ کو مارکیٹس میں مل جائے گا. یہ ماضی میں بھی ہوا ہے، حال میں بھی ہوا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس صوبے میں رہتے ہیں وہاں پر یہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، ورنہ پورے پاکستان کے اندر یہ صورتحال کم و بیش اوپر نیچے موجود ہے، لیکن یہاں پر کچھ زیادہ ہی بری ہے. جیسے کہ سیلاب سے قبل جو ہماری یہ جو آیا، اس سے پہلے 4-5 مہینے پہلے ہی لوگوں کو آئیڈیا ہو چکا تھا، خود جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو بھی ہو چکا تھا. اس کے بعد بھی جو چیزوں کو آپ نے مصنوعی طور پہ روکا ہوا تھا، اور اچھا یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے ختم نہیں کر سکتے تھے ان بیریئرز کو، وہ صرف فصلوں کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. گزشتہ روز میرے پاس چنڈول ایار سے صاحب نے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ گردش میں بھی ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شہر ایک پیپلز پارٹی کی ایک بڑی شخصیت تھی، ان کو بچانے کے لیے ڈبویا گیا ہے. تو جب صورتحال آپ کی ایسی ہوگی تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ پرابلم ساری یہ ہے. اور ہم مجموعی طور پر آپ کا والیوم بند ہو گیا فاروق بھائی، آپ کا والیوم بند ہے. والیوم بند نہیں ہوتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے یار بلال، آپ کو پتا تو ہے اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں ہم لوگ تو ہمارے والیوم بند کر دیے جاتے ہیں. تو فاروق بھائی آپ کا والیوم، جی جی آئی میں تھنک یہ سو کہہ کہ رہا آپ کا، ہاں جی ارمان میں بھائی. یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ قطر گئے ہیں، اور قطر جا کے انہوں نے بھیک مانگی کہ جی ہمیں جو ہے وہ سیلاب آ گیا، ہماری مدد کریں آپ. اچھا اور ایک انہوں منٹ نے رکیے کیا گا کیا ہے وہاں پر. ارمان بھائی، جی ایک منٹ رکیے گا. فواد بھائی آپ ذرا موبائل کو روٹیٹ کر لیجیے گا، اوپر جو آپشن آتا ہے نا، مینس کہ آپ کا یہ جو شیو آ رہا ہے موبائل کا، اس کو روٹیٹ کر لیجیے گا تو آپ تھوڑا سا اس میں آ جائیں گے تصویر میں. میں کوشش کرتا ہوں یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ذرا میرے پاس. نہیں آپ صرف موبائل کے اوپر جو آپشن آتا ہے نا روٹیٹ کا، مطلب یوں کریں گے، اس میں جو جی روٹیٹ کا بٹن ہوتا ہے اس کو کلک کرنا ہے بس، آپ خود ہو جائیں گے. اچھا روٹیٹ کا کوئی مجھے شو تو نہیں کر رہا. آپ دیکھ موبائل اپنا لیجئے. جو ہے نا وہ روٹیٹ کر لیں، اب میری پورا آواز آ موبائل رہی ہی ہے؟ روٹیٹ کر لیں. جی آ رہی ہے فاروق بھائی. یہ آپ کا موبائل ہے نا، ہاں اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں یہ آپشن آ رہے ہوتے ہیں یہاں پر. ہاں تو یہاں پر ایک روٹیٹ کا آ رہا ہوگا، دائرہ بنا ہوا یوں گول سا، اس کو کلک کرنا ہے تو آپ جو ہے یوں یہ موبائل ہو جائے گا اور آپ ایسے نظر آئیں گے. چلیں آپ کوشش کر لیجئے، لیکن نہیں ہوتا تو کوئی فاروق ایشو سے سن نہیں رہے تھے. ہے. جی فاروق بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. بس میں یہی بتا رہا تھا کہ جو ہمارے پاس جو ہے وہ مس مینجمنٹ، کیا مینجمنٹ مینج کر کے جو ہے یہ سیلاب کو کی کنڈیشن کو ورس کیا جاتا ہے. یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، مجھے بات کرتے ہوئے بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ ایسا ہی ہوا ہے. سال 2010 کی جس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ ویلاگس کے اندر یا ہمارے لائیو سیشن کے اندر میں نے یہ بات کی تھی کہ جب وہ اس کے حوالے سے، جب پروگریس کی حوالے سے بنی کہ بھائی یہ انتظامات کرنے ہیں، تو وہ انتظامات جو ہے آپ کی فائلوں میں ضرور ہوئے، لیکن وہ انتظامات کے نتیجے میں وہ جو سامان ہونا چاہیے تھا، وہ شہروں کو سے پانی باہر نکالنے کے لیے متبادل طور پہ بڑے جنریٹرز کا اور بڑے پمپنگ اسٹیشنز کا، وہ نہیں ہو سکے. تو اس کی جو کرپشن ہے اس کی بنیادی وجہ ہے. اور مزید کرپشن کے لیے یا آپ کو نا، یہ کوئی چھوٹا موٹا بجٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا بجٹ ہے جو کہ سیلاب کی زدگان کے لیے آتا ہے، اور وہ بجٹ بہت آسان ہوتا ہے اور اس کا کوئی حساب کتاب کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بناب یہ ہو گیا، ہم نے یہاں سے یہ منگوا لیا، فوری ارجنٹ ضرورت تھی، فلاں کمپنی سے منگوایا، اس نے یہ ریٹ دیے، ہمارے پاس مزید اس کے لیے ٹائم نہیں تھا، ہم نے اس کے ٹینڈرنگ نہیں ہوتی اس طرح. تو یہ ایک بہت بڑا لمبا چوڑا حساب کتاب ہے کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس دفعہ بہت زبردست فلڈ آیا ہے، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو اس کی اتنی بھیانک شکل اختیار کر گئی ہے اس میں ہمارے لوگوں کا ہے مکمل اس میں وہ کام ہے. اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم تو ابھی صرف سندھ کی صوبائی اور وفاقی حکومت کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں این ڈی ایم اے پہ بھی بات کرنی چاہیے. یہ بتائیں یہ ادارہ این ڈی ایم اے، یہ سفید ہاتھی، یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو کووڈ سے لے کر اب تک اس کی کارکردگی کیا ہے، اس کا بھی احتساب بنتا ہے. یہ ذرا بتائیں کہ اس نے وہ کیا انتظامات کیے تھے جن کے لیے جس کے ذریعے
انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا. یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا پورا شعبہ ہم نے بنایا، اس میں آپ اضافی تنخواہیں لے رہے ہیں، آپ اس تنخواہوں کا حساب دیں گے. ہم اپنے ٹیکس سے آپ کو پیسے دیتے ہیں، لیکن سوال کرنا جرم ہو گیا ہے. جب آپ ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سوال کرنا جرم ہو گیا ہے. ہمارے سوال کرنے پہ ہم پہ الزامات لگ جاتے ہیں، ہم پہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن سوال جہاں ہم وفاقی اور صوبائی حکومت سے کرتے ہیں، جہاں ہم پیپلز پارٹی پہ کرتے ہیں، جہاں ہم بلاول بھٹو کو کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی ٹسفے بہا رہے ہیں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے، ان کو کوئی غم نہیں ہے، تو ہمیں سوال این ڈی ایم اے سے بھی کرنا چاہیے، این ڈی ایم اے کے ذمہ داران سے بھی کرنا چاہیے. ہمیں سوال ان لوگوں سے بھی کرنا چاہیے جو بلوچستان میں جن کو ٹھیکے ملتے ہیں، اور بلوچستان کے جو پل ہے وہ کبھی سلامت نہیں رہتے. ہمیں سوال ان سے بھی کرنا چاہیے جنہوں نے کراچی میں پل بنایا اور وہ پل گر گیا، اس کے نتیجے میں اموات ہوئی اور آج تک اس کی کوئی کمیشن کی احتساب رپورٹ نہیں آ سکی ہے. سوال تو بہت سارے بنتے ہیں، لیکن سوال کرنا اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں نا وہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن ٹھیک ہے، ہم جو جس طرح بلال صاحب جی میں تھوڑی سی بات آپ کی کاٹوں گا سمیع صاحب. بلوچستان میں جو ہے وہ تقریباً 17 یا 23 ڈیم بننے کی رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے 8 سے 9 سالوں میں بلوچستان میں جو ڈیم بنے ہیں. اب وہ فگر کتنی ہے یہ آپ چیک آؤٹ کر لیجئے گا آفیشیل سے، لیکن اس سے بڑی خبر یہ کہ جتنے ڈیم بنے وہ تمام کے تمام اوور فلو نہیں ہوئے، وہ تمام کے تمام ٹوٹ گئے. یہ جو ایک سچویشن ہے یہ زیادہ خطرناک ہے کہ ڈیم بنانا ایک تو ہمارے لیے مصیبت، پھر ڈیم بن جائے اس کو سنبھالنا ہمارے لیے ناممکن، اور اگر اس میں پانی آ جائے تو وہ ڈیم ٹوٹ جاتا ہے. تو اب جو قریب کی آبادیاں ہیں وہ تو سیلاب سے ڈوبی، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ ہماری ناقص حکمت عملی یا ناقص مینجمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئی. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو فاروق صاحب کی بات سے میرے ذہن میں آئی. اچھا فواد بھائی، ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ اس کو کنفرم کیجئے گا، یہی والی بات ہے کہ مس مینجمنٹ ہم جس کو گورا کہتا ہے، ایک میسیج ہے وہ شاید میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن یہ ان حالات کے مطابق تو اس کی مثال درست ثابت ہوتی ہے. میسیج یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بارش کولمبیا میں ایوریج 3240 ملی میٹر ہوتی ہے اور سب سے کم مصر میں 18 ملی میٹر. دنیا کے 195 ممالک میں ہونے والی ایوریج بارشوں میں پاکستان کا نمبر 145واں ہے، جہاں سالانہ ایوریج بارش 494 ملی میٹر بارش ہوتی ہے. دنیا میں 144 ممالک ایسے ہیں جہاں پاکستان سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. اسے صرف قدرتی آفت کہہ کر اپنی نااہلیوں پر پردہ ڈالنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہے کہ عالمی فورمز ہیں ان کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، کیا کہیں گے؟ دنیا بھر کی آپ کو رپورٹس ملتی ہوں گی نا، فلاں ملک کے اندر یہ، فلاں ملک کے اندر یہ سچویشن ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اس میں ایک چھوٹی سی بات سے میں بات دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں کہ لندن سے ہمارے ایک ہائی آفیشل آئے، تو انہوں نے ویسی باتوں میں ایک بات کرتے ہوئے کہا کہ بھئی لندن کے اکثر مقامات ایسے ہیں کہ یا تو وہاں پر گھاس ہے یا وہاں پر فرش ہے، یعنی پکی زمین ہے. اگر پکی زمین ہم نہیں کر سکے ہیں، اس کو سیمنٹ نہیں کر سکے تو ہم نے گھاس لگا دی. اچھا، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، پورے پاکستان، اکراس دا پاکستان ہمارے ہاں کیا ہے؟ سرکار، ریاست جو بھی آبادی بناتی ہے، جو سڑک بناتی ہے، اس کے کنارے پہ یا تو سیوریج کی لائن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے بارشوں کا. یہ پورے پاکستان میں ایک اسٹینڈرڈ موجود ہے کہ 150 فٹ کی سڑک ہوگی تو اس کے ساتھ 25 فٹ کی جو ہے وہ لازمی ایک سروس روڈ ہوگی، اور اس 25 فٹ کی سڑک کے ساتھ درمیان میں جو گرین بیلٹ ہونی چاہیے وہ کم از کم 40 سے 50 فٹ کی گرین بیلٹ ہونی چاہیے، تاکہ 150 فٹ کی سڑک کے اوپر جب ہیوی ٹریفک چلے گا تو اس سے جو بھی موسمیاتی تبدیلی کے لیے خارج ہونے والی گیسز ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہو یا فیول کی وجہ سے جو بھی انوائرمنٹ کے اوپر برے اثرات پڑتے ہیں، اس کو کور کرنے کے لیے لازمی طور پہ 150 فٹ کی سڑک میں کے بیچ میں گرین بیلٹ ہوگی. اور تیسری چیز لازمی طور پہ ڈرین کا برساتی نالا ہم جسے عرف عام میں کہتے ہیں وہ لازمی ہوگا. آپ پورے ملک میں سفر کرتے ہیں، ہمارے باقی پینل والے ساتھی بھی جو ہے اس پورے ملک میں سفر کرتے ہیں، نالوں کے اوپر کہاں گھر بنتے ہیں؟
नालों के ऊपर कहाँ दुकान बनती है, नालों के ऊपर कहाँ पार्किंग बनती है। तो जब हम, अच्छा बारिशें कोई इतनी ज्यादा नहीं है, जिस तरह अरमान साहब ने भी कहा ना, मैनेजमेंट और मिस मैनेजमेंट का जो मसला है, तो बारिश जो है वो 200 मिलीमीटर हो जाए या 400 मिलीमीटर हो जाए, उसको पानी को हम रास्ता तो दें कि वो अपने नेचुरल पाथ पे डाउन स्ट्रीम के ऊपर होता हुआ वो या तो नाल उसमें जाए, बरसाती नालों में जाए, बरसाती नालों से जो है वो बड़ी नदियों में जाए। जैसे कराची की अगर हम मिसाल ले लें, लियारी नदी है, जो हमारा औरंगी नाला है, उसी तरह जो है वो हमारी मलीर नदी है, वो नदियों में जाए। गुजर नाला है, महमूदाबाद का नाला है, 518 पूरे कराची में नाले हैं, तो उन नालों से होता हुआ वो नदियों में जाए, नदी से होता हुआ, अच्छा पुराने अरमान भाई तो उम्र में ज्यादा है, उनको याद होगा महमूदाबाद जो आबाद हो गया है, ये महमूदाबाद की क्यों बना था? डमलोटी, सॉरी डमलोटी तो नहीं, टीडी कहते हैं उसको, या क्या कहते हैं, कि जहाँ फिल्टर प्लांट लगना था, ये कि मलीर नदी और लियारी नदी से पानी होकर आएगा महमूदाबाद, और महमूदाबाद से वो समंदर में गिरेगा। जो रियासती इदारे उस वक्त थे, केडीए के जो इदारे थे, हमारे म्यूनिसिपैलिटी के जो इदारे थे, वो इतने हसास थे कि हमारी आबी हयात को महफूज रखने के लिए उन्होंने पूरे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर से जाने वाला सेवरेज के पानी को फिल्टर करके समंदर में फेंकना था। हमने उसके साथ क्या किया? हमने आबी हयात को भी जो है वो डैमेज किया, उन मछलियों की भी बद्दुआएं ली, और उसके साथ जो महमूदाबाद में फिर उस प्लांट के साथ कुछ हुआ वो मैं बयान नहीं करता। यही सब कुछ हमने चित्राल से लेके कराची तक, और हमारा जो कोस्टल बेल्ट है गवादर से लेके उड़माड़ा पसनी से होता हुआ कराची ठट्टा बदीन तक, चाहे हम समंदर को लें चाहे हम नदी नालों को लें, जब आपने पानी के रास्ते को रोक दिया तो पानी के ये तबाहियां हमें भुगतनी होंगी। कानून कुदरत में मदाखलत का अंजाम फर्द को नहीं भुगतना पड़ता, उस पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। उसमें नेक लोग भी आते हैं, उसमें गैर नेक लोग भी आते हैं, जिसमें जो उस जुर्म में मुलव्विस है वो भी शामिल होते हैं, और जो जुर्म में नहीं है वो भी शामिल होते हैं। तो दुनिया भर में बारिशें, लोग कहते हैं मलेशिया में बारिशों का मुस्तकिल झड़की लगी रहती है, लेकिन आपने शायद ही शाज़ो नाज़िर सुना हो कि मलेशिया में जो है वो दुनिया से इमदाद मांगने के लिए फ्लैश अपील जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने लॉन्च कर दी। तो ये हमारी जो है वो, मैं लफ्ज़ बदकिस्मती बोलूँ या इसको मैं जो भी नाम सॉफ्ट सा हो सकता है, कि हमारे बारिशों को कुदरत जो है वो इंजॉय करती है, हम उसके रुकने की दुआएं करते हैं। लोग जो है बारिशों में अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, हम अपने बच्चों को बचा के छुपा के और जबरदस्ती जो है वो हम घरों में छुपाते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर पे छुपाते हैं, फिर सेकंड फ्लोर पे छुपाते हैं। हैदराबाद में 3 दिन मुसलसल बारिश होती रही, हैदराबाद में कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों? उनके चारों जो ड्रेन के मशीनें थी वो चलती रही। फिर अचानक क्या हुआ कि हैदराबाद डूब गया। नवाब शाह शहीद बेनजीराबाद जिसका नाम अब है, 5 दिन 6 दिन मुसलसल बारिश होती रही और वो ड्रेन पानी होता रहा, और एकदम नवाब शाह क्यों डूब गया? इस्माइल डोमगी साहब एक्सप्रेस न्यूज से वाबस्ता है, फेसबुक पर बहुत मुतहर्रिक है, उनसे जो है ये सवाल अगर कोई साथी पूछे तो वो उसका बहुत अच्छा जवाब हमें दे सकते हैं। तो जो बातें कुछ फारूक समी साहब खुलकर कह रहे थे, मैं जो है उसको इशारों और किनायों में कह रहा हूँ, तो इसी थोड़े कह को आप ज्यादा समझ लें। अच्छा अरमान भाई, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा था कि लंदन और कराची, यानी कि कराची जो डेवलप हुआ है या कराची जिस तरीके से उसकी तर्ज तामीर है, उन्होंने पिछले दिनों तशबीह दी थी जब कराची में बारिशें हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि लंदन भी इसी तरीके से बना हुआ है और लंदन के अंदर भी पानी जमा होता है बिल्कुल जैसे कि कराची के अंदर होता है। तो अब जब आप अपनी नाअहली को इस तरीके से कवर करेंगे, और जाहिर है कि उन्हें पता है कि उनका जो वोटर है अंदरूनी सिंध का, ना उन्होंने लंदन देखा हुआ है ना लंदन के स्ट्रक्चर का उनको पता है, तो वो जाहिर है कि कहेंगे ये वीनस और जो पेरिस है वो भी इसी तरीके का है, शायद वहां पर भी लोग इसी तरीके से बहते होंगे। क्या कहेंगे आप इस पे? भाई लंदन की अगर मिसालें देते हैं यहाँ पर और अमेरिका की मिसालें देते हैं, तो लंदन में जो तर्ज ज़िंदगी है
اور لندن میں جو تنخواہیں ہیں وہ یہاں پر بھی کر دیں بھائی. لندن میں جس طرح سے لائف اسٹینڈرڈ آف لائف ہے وہ یہاں پر بھی کر دیں. جب وہ معیار زندگی وہاں کا کر دینا یا میچ, تو پھر وہاں کی مثالیں دینا شروع کریں کہ ہاں جی وہاں پر بھی پانی جمع ہوتا ہے, تو آپ جو ہے وہ اب جب بڑی بڑی گاڑیاں, سب کے پاس 3-3 کروڑ روپے کی گاڑیاں ہوں گی, یا جب کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی, تو پھر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. وہاں ہمارے ایک صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ماسی آتی ہے اس کے پاس ہم سے اچھی گاڑی ہے, تو جو میڈ ہے وہاں پر. تو یہ آپ کہاں سے کہاں ملاتے ہیں یار. آپ جو ہے وہ آپ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں آپ ان سے ملائیں نا, کہ وہاں پر کیا وہ لوگ کتنی ترقی کر رہے ہیں, وہاں پر کتنے بہترین. پتہ کیوں ملاتے ہیں وہ ارمان بھائی؟ اس لیے ملاتے ہیں کہ جب وہ یہ بارش میں جو پانی کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے وزراء جب نکلتے ہیں نا 3 کروڑ کی گاڑی میں, تو انہوں نے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ جو پہنی ہوتی ہے نا, وہ یا تو دبئی سے خریدی ہوئی ہوتی ہے یا لندن سے خریدی ہوتی ہے, اور ان کا پانی بھی تقریباً وہیں سے آ رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تو وہیں سے کمپیئر کرنا ہے نا اپنے آپ کو, ان کا سٹیٹس تو وہی ہے نا, ظاہر ہے کہ. تو میں تو یہ پھر بلال میں تو یہی کہوں گا کہ یہاں پر, اور وہ یہ کہ جو آپ جا رہے ہیں باہر بھیک مانگ رہے ہیں مختلف ممالک سے. سراج الحق صاحب نے آج ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بھائی 10 لوگ جو ہے نا, جو عمرہ ہیں, وہ 10 لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں, کہیں سے فنڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ جو ایم این اے جتنے بھی ہیں, ہمارے سیاستدان جتنے بھی ہیں, یہ جیتنے کے لیے, اپنے جیتنے کے لیے کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں, اور پھر اس کو وصول کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو جس وقت جب جو آئی ہے, اس وقت آفت آئی ہے, یہ جو بھائی گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 16 تک کے آپ جو ہے 2-2 دن کی تنخواہیں کاٹ رہے ہیں ان کی. اس کے اوپر کے گریڈ کی ان کے آپ 3 دن سے لے کے 5 دن تک کی تنخواہیں کاٹ رہے ہیں. تو یہ آپ تنخواہیں جو ہے سرکاری ملازمین کی کاٹ رہے ہیں, جن کی تنخواہیں ہیں ویسے ہی کم ہوتی ہیں. آپ جو اتنا کماتے ہیں, آپ کتنا دے رہے ہو؟ آپ نے کیا دیا؟ آپ نے کیا ڈونیٹ کیا؟ جو اب تو سیاستدانوں سے سوال ہونا چاہیے بھائی, سیدھا سیدھا آپ نے کیا ڈونیٹ کیا؟ اور آپ ڈونیٹ گورنمنٹ کو نہیں کرو گے, آپ ڈونیٹ کسی تھرڈ پارٹی کو کرو گے, کسی این جی او کو کریں گے, الخدمت کو کریں گے, کسی اور کو کریں گے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں جی وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. آپ اپنے پاس اب ڈونیٹ کریں گے, جی ہم گورنمنٹ کے فنڈ میں ڈونیٹ کریں گے, اور گورنمنٹ کے فنڈ میں گورنمنٹ کا فنڈ کہاں جاتا ہے؟ دوبارہ جیبوں میں چلا جاتا ہے. فنڈ تو فنڈ جو ہے نا وہ وہاں سے آنا چاہیے پیسہ. ایک آج ٹی وی کے, بلکہ جی ٹی وی کے اندر موجود ہیں, بلکہ یا تو آج میں آ چکے ہیں, خاور حسین ہمارے رپورٹر ہیں, کراچی پریس کلب کے ممبر ہیں. انہوں نے آج فیس بک کے اوپر یہ سٹیٹس لکھا ہے کہ یہ جتنا فنڈ ہے یہ الخدمت کو دیجئے. حالانکہ وہ سندھ کا حکومت کور کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اگر آپ حکومت کو دیں گے تو یہ کھا جائیں گے سارے کے سارا. اچھا ایک اور میٹر ہے, یہ سراج الحق صاحب جو ہے وہ کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر دے دیا جائے الخدمت کو تاکہ وہ ریسکیو کر سکے. تو اب بہت سارے لوگ ہیں, انہوں نے ہمارے یہاں بھی کمنٹ کیا کہ پی ایس ایل کے اندر تو ہیلی کاپٹر بھی آ گیا, ساری چیزیں آ گئیں, لیکن کیا ریسکیو کے لیے جو وزیر اعلیٰ کا جو ہیلی کاپٹر تھا, کہ کیا الخدمت کو نہیں دیا جانا چاہیے تھا؟ جی فاروق بھائی. بالکل اس سے بول رہے ہیں آپ؟ جی 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 آپ سے کہہ رہا ہوں. اچھا, اس میں جو الخدمت کو ہیلی کاپٹر دینے کا معاملہ ہے نا, دیکھیے یہ تو ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ معاملہ ہے. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ جو ہے آپ بنیادی طور پہ چیزیں پوری نہیں کر رہے ہیں, تو آپ سے ہم کیسے توقع کر لیں کہ آپ نے کچھ زیادہ بڑا کام کر لینا ہے. آپ کو میں تو یہ آپ کو الزام دے رہا ہوں کہ بھائی یہ جو شہر ڈوبے ہیں, اس میں شہر ڈوبنے میں, اور یہ جو آپ کے اتنا بدترین معاملہ ہوا ہے, اس کے اندر آپ کی مجرمانہ غفلت شامل ہے. مطلب اگر آپ نے مجھے نہیں کیا جان کر, تو اس میں آپ کی غفلت ایسی تھی کہ وہ مجرمانہ غفلت تھی, اس کے اوپر آپ پر کیس ہونا چاہیے. تو میں آپ یہ سوال کرنا کہ ان کو ہیلی کاپٹر دے دی جائیں, یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. مطلب وہ ہیلی کاپٹر کیسے دے دیں گے؟ ایک بندہ چاہ رہا ہے کہ صورتحال برسٹ ہوں, اس میں وہ ویڈیوز بنائیں, ان کی ویڈیوز ہوں کہ ان کے آنسو ٹپک رہے ہیں, وہ پریشان ہو گئے ہیں. بھائی دے دو اپنی زمینوں کا آدھا حصہ. لیکن جو میری بات ہے نا, جو رحمان بھائی نے بھی 2 منٹ پہلے بات کی کہ سوال ہونا چاہیے صوبائی حکومت سے, وفاقی حکومت سے, میں یہ کہہ رہا ہوں صوبائی وفاقی حکومت سے نہیں ہونا چاہیے سوال, اداروں سے بھی ہونا چاہیے, سب سے ہونا چاہیے سوال. اس وقت جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے پورے پاکستان کے اندر, اس میں صرف صوبائی و وفاقی حکومت کا تو سندھ و بلوچستان میں وہ حصہ نہیں ہے, بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی. میں فواد بھائی کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا, مجھے پتا ہے فواد بھائی کے یہ معلومات بہت زیادہ ہیں, ان کو پتا ہے بلوچستان کی صورتحال, لیکن کیونکہ ان کا ریلیف ورک کے سلسلے میں لوگوں سے ملنا ملانا ذرا زیادہ رہتا ہے, اور اس سلسلے میں وہ ان کی ایک کچھ مشکلات ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ وہ اس معاملے میں کچھ بولیں. لیکن میں جانتا ہوں
کہ ان سب سے بھی سوال ہونا چاہیے جن کے پاس یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا شعبہ ہے، انہوں نے اس میں کیا کیا، اضافی تنخواہیں لینے کے علاوہ کیا کیا چیزیں کی ہیں انہوں نے، یہ سوال ان سے ہونا چاہیے. دوسرا دیکھیں سراج الحق صاحب نے بڑی سادہ آدمی، انہوں نے ان سے ہیلی کاپٹر مانگ لیا، اور ممکن ہے ویسے تو جس طرح کی خدمت کا کام الخدمت نے دیا ہے، ہر طرف ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے، اور صرف الخدمت کے پاس کیونکہ ایک منظم نیٹ ورک موجود ہے، ان کے پاس جماعت اسلامی کے سلسلے میں کارکنان کا ایک بڑا سسٹم موجود ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے کارکنان کو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ ان کے پاس ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے، اس لیے یہ بہت سارا کر لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کے اندر کر رہے ہیں. اور بھی بہت ساری این جی اوز ہیں جیسے کہ فواد بھائی نے بات کی، وہ بھی کر رہے ہیں. اور میں اس بات دیکھیں ہمیں کچھ باتیں کرنی چاہیے کہ ہم نارملی مجھ جیسے لوگ اور آپ جیسے ہم بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ عام طور پہ مذہبی لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تاہم اس دفعہ پورے یہاں پہ جو میں نے بلوچستان سے لے کر سندھ تک کی جو فوٹیجز میرے پاس آئی ہیں یا کے پی کے کی جو فوٹیجز ہمارے پاس آئی ہیں، اس میں ہم نے دیکھا تو مذہبی طبقہ خدمت کے معاملے میں بہت زیادہ آگے تھا. یہ باتیں بھی ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. رہی سندھ حکومت کی جانب سے ہیلی کاپٹر دینے کے بعد، جہاں بے حسی کا عالم یہ ہوں کہ ٹنڈو علیار یا دیگر اضلاع کے لوگ یہ الزام عائد کر رہے ہوں کہ بھائی ہمیں ڈبو دیا گیا اپنی زمینوں کو یا اپنے اوتاقوں کو یا اپنے حصوں اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے، اس کو کم نقصان پہنچانے کے لیے ہمیں ڈبو دیا گیا. جہاں یہ باتیں ہو رہی ہوں وہاں پر آپ کسی سے یہ توقع کریں کہ وہ ہیلی کاپٹر دے دیں گے. بھائی اگر وہ ہیلی کاپٹر دے دیں گے تو پھر وہ جو بلاول صاحب کی وہ جو ہے تصویر جس میں ان کے آنسو وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ اب وہ پتہ نہیں وہ آنسو بہ رہے ہیں نہیں بہ رہے ہیں، مجھے تو نظر نہیں آئے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو میں نہیں وہ آبدیدہ ہو گئے بلاول صاحب، اور بلاول صاحب آبدیدہ ہو گئے ہیلی کاپٹر کے اوپر گھوم رہے ہیں. اور وہ ایک ان کا ایک ترجمان ہے، اس نے بھی فیس بک پہ پوسٹ ڈالی کہ بلاول صاحب سب سے متحرک ہیں. ابے بھائی اس متحرک ہونے سے کیا فائدہ، یہ بڑے بڑے لانگ شوز پہن کے شہباز شریف کی طرح اتر جانے تھے پانی میں، کچھ نہیں ہونا. بھائی آپ نے کام کیا کیا، یہ سیلاب کیسے آ گیا، آپ سے یہ سوال بنتا ہے. آپ سے یہ سوال نہیں بنتا کہ بھائی آپ نے پانی کے اندر اتر کے 4 بوریاں آٹے کی تقسیم کی ہیں. آپ سے سوال یہ ہمارا کہ بھائی یہ سیلاب کیسے آ گیا، اتنی ورس کنڈیشن کیسے ہو گئی، جب آپ کو پتا تھا تو آپ نے اس میں کیا اقدامات کیے، آپ ہمیں اس کا حساب دیں. آپ ہم کو اس کا حساب دیں کہ یہ تو چلو بہت زیادہ بارشیں ہو گئی، جہاں تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو کراچی کیسے ڈوب جاتا ہے. آپ کو یہ حساب دینا ہے کہ اب یہ حیدرآباد کیسے ڈوبا تھا. آپ کو یہ حساب دینا ہے کہ جب یہ سارے نالے صاف ہوئے تھے اس کے باوجود کراچی کیسے ڈوبا. تو بہت سارے سوالات ہیں بلال بھائی. اس میں ایک بات میں کہوں گا، ایک بات میں کہوں گا بلال صاحب، فاروق بھائی نے کہا نا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور کسی سیاسی پارٹی کے چیئرمین صاحب کی یہ صورتحال ہے، اور وہ اقدامات یہ کر رہے ہیں کہ آٹے کا بورا دے دیا، ٹینٹ دے دیا، تارپولین شیٹ دے دی. تو فاروق بھائی کی حیثیت مثال کے طور پہ میں لے لیتا ہوں کہ جی 1 لاکھ روپے کی ہے، تو یہ کام تو فاروق بھائی نے بھی کیا. ارمان صابر صاحب کی جو ہے وہ اللہ نے حیثیت دی ہے 2 لاکھ روپے کی، ارمان صابر صاحب نے 5 ٹینٹ دے دیے، بلال صاحب نے جو ہے وہ 10 ٹینٹ دے دیے. اور ایک ریاست کا ادارہ کا سربراہ ہے، ایک ملک کا سربراہ ہے جس کے دار اختیار میں 22 کروڑ عوام اور 22 کروڑ عوام کا اربوں روپے کا بجٹ ہے. تو فاروق بھائی اور ارمان صاحب اور بلال صاحب والے کام بھی اگر وہ ریاست کے سربراہ بھی وہی کام کر رہا ہے تو پھر اس سربراہ میں اور اس ایک چھوٹے ورکر میں پھر کیا فرق ہوا. تو آپ کو تو بھائی آٹے کے بورے نہیں دینے، آپ کو جو ہے وہ تارپولین شیٹ نہیں بانٹنی، آپ کو فضائی جائزہ لینا ہے، آپ کو جو ہے وہ اسسمنٹ کروانی ہے کہ سندھ کی 87% زرعی زمین اس وقت طوفان، بارش، سیلاب میں ضائع ہو گئی. سندھ کی جو 87% فصل تباہ ہوئی، اور پنجاب کے ان اضلاع میں جو زرعی ہمارا صوبہ ہے وہاں پہ فصلیں تباہ ہو گئی. ہمارے خیبر پختونخوا میں جو فصلیں تباہ ہو گئی، اب اس کا امپیکٹ پتہ ہے آپ کو کیا آئے گا؟ اگلے 3 سال یا 2 سال تک خوراک میں استعمال ہونے والی یہ تمام چیزیں مہنگی ہوں گی. جب ان کی کیپیسٹی نہیں مل رہی ہوگی، جب وہ تعداد میں ہمیں نہیں مل رہی ہوں گی، تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ وہ مہنگی ہوگی. اور اگر اسی طرح صورتحال رہی، اور میٹ ڈپارٹمنٹ اور جو کلائمیٹ چینج کے لوگ ہیں وہ یہ بات پچھلے 5 سال سے چیخ رہے تھے، اور ان کی پریڈکشن یہ ہے کہ اگلے 4 سال مونسون یہی رہے گا. تو اگر اگلے 4 سال بھی اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہی کنڈیشن ہر سال ہوتی رہی، تو ہمارا خیبر پختونخوا، ہمارا پنجاب، ہمارا سندھ، ہمارا بلوچستان، ہمارا گلگت بلتستان، ہمارا کشمیر، تو یہ کہاں جا کے کھڑے ہوئے ہوں گے؟ تو اگلے 5 سال تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں، ہم اگلے 5 سال تک اپنے
मरे हुए बच्चे की लाश को रस्सी से बांध के घसीटते रहे। राजनपुर के उस सैलाबी रेले में वो लाश 4 दिन तक लटकी रहे और उसका गोश्त पूरा उखड़ के हड्डियों का ढांचा लटका हुआ रहे और हम उसी ढांचे को दफनाएं। तो जो वजीर आजम लेवल के लोग हैं, जो वजीर आला लेवल के लोग हैं, भाई उन्होंने राशन नहीं बांटना चाहिए, उनको तारपुलिन शीट बिल्कुल नहीं बांटनी चाहिए। ये काम हम जैसे जो नीचे के वर्कर हैं वो कर लेंगे। आपको जो करने का काम है आप वो करें, आप प्लानिंग करें, उसको एग्जीक्यूट करें, उसको मॉनिटर करें, उसमें जो लूप होल हो, उसमें जो करप्शन करें लोग, उनके खिलाफ आप तादीबी कार्रवाई करें। तो आपके जो करने के काम है आप वो कर लें भाई। वजीर आजम साहब से मेरी मोहब्बाना गुजारिश है, वजीर आला साहब से मेरी मोहब्बाना गुजारिश है, चारों सूबों के वज़राए आला से गुजारिश है कि आप हेलीकॉप्टर से या जहाज से फिजाई दौरे नहीं करें। जो नुकसान को कम से कम कर सके वो इकदाम करें, और जो नुकसान हो गया है उस नुकसान को जो है वो आप कॉपिंग मैकेनिज्म के जरिए उसको कंप्लीट करें। अरमान भाई, लगता है कि फवाद भाई ने गुजारिश की है और ये गुजारिश होने वाली बात है, मतलब आप हुकूमतों से ये एक्सपेक्ट करते हैं? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे फवाद ने कहा है, फवाद ने अभी बताया 2010 में जो कमीशन की रिपोर्ट बनी थी उसको पब्लिक क्यों नहीं किया जाता। हम एहतिसाब अकाउंटेबिलिटी पर यकीन क्यों नहीं रखते हैं। अकाउंटेबिलिटी हम करना ही नहीं चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है वो हमारे ऊपर इल्जामात आ जाएं और हम जो है वो दोबारा हमें खाने कमाने के मौका ना मिले। तो ये जो कमीशन की रिपोर्ट है वो पब्लिक करनी चाहिए, और इस बार तब अभी जो नाअहली हुई है, जैसे फारूक ने कहा है, जो नाअहलियां हुई हैं उनको उनकी निशानदही करने के लिए कहाँ से हुआ है, किसने किया है, किसकी गलती है, एक और कमीशन बनाया जाए और इसको जो है वो पब्लिक किया जाए। देखिए जितने कमीशन हैं, हमने आज तक हमूदुर रहमान कमीशन से लेके आज तक कमीशन की रिपोर्ट हम पता नहीं क्यों छुपा के बैठ जाते हैं और हम उसको जो है वो पब्लिक नहीं करते। तो पब्लिक हम क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए कि हम डरते हैं। जब तक हम पब्लिक नहीं करेंगे, जब तक कमीशन की रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं होंगी, जब तक जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको सजाएं नहीं मिलेंगी या जो भी कार्रवाई होनी है उनके खिलाफ वो नहीं होगी, तो जब तक हम अपने आप को सही नहीं कर सकेंगे। हम अपनी गलतियों से उसी वक्त सीखेंगे जब सजा और जजा का अमल होगा। जब सजा और जजा का अमल ही नहीं है, जब अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, जब पता है कि हम कुछ भी कर लें और सब कुछ जो है वो जायज है, कुछ भी करते रहो या कुछ नहीं होता, तो फिर तो यही होगा कि भाई हर साल सैलाब भी आएगा और हम हमारे लोग ही हर साल डूबेंगे और जो मजे कर रहे हैं वो उससे ज्यादा मजे करेंगे। अच्छा जी, चले इसको एंडिंग पे करते हैं। और फवाद साहब भी जो है वो चले गए थे और ये दोबारा से आ गए हैं। अच्छा फवाद भाई, आखिर में बस हम इसको क्लोज करते हैं। लोग ये पूछना चाहते हैं कि इस पूरी सिचुएशन से, यानी कि एक तो ये मौजूदा सैलाब, बारिशें, क्लाइमेट चेंज, इससे कैसे हम बाहर निकलेंगे, और ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज हमने करना है पाकिस्तान में। जाहिर है कि आप 18 साल से इन्हीं मामलात को डील कर रहे हैं और आप आलमी इदारों से वाबस्ता हैं, तो हमें और जो ऑडियंस है उनको ज़रा थोड़ा सा समझाएं आप कि ये जो फौरी तौर के ऊपर हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं और तवील अरसे के लिए हमें क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। उसके लिए बिलाल साहब जो है हमारा एक पूरा महकमा मौजूद है, विफाकी लेवल पर भी और सूबाई लेवल पर भी, जिसे हम क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली का डिपार्टमेंट कहते हैं। आजकल विफाकी सतह पे गालिबन शाजिया मरी साहिबा हैं और सूबाई लेवल पे मेरे इल्म में अभी नाम तो जहन में नहीं है। जी जी, तो जो ठीक है। वो उसमें बैठे हुए हमारे जो सरकारी अफसरान हैं, फिर इसी तरह एनईडी यूनिवर्सिटी की पूरी एक रिसर्च मौजूद है, इसी तरह पेशावर यूनिवर्सिटी में एक पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है, उसके अंदर एक्सपर्ट हैं। इसी तरह लाहौर में हमारे और अंदरून सिंध में हमारी जो टंडो आदम यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। अच्छा, ये सारे लोग जो है एग्रीकल्चर भी क्लाइमेट से मुंसलिक है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो भी क्लाइमेट से मुंसलिक है। तो एक तो ये जो पूरा नेटवर्क मौजूद है, इसके जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो एक पूरी सर्वे रिपोर्ट जो जारी करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स में कुछ इकदामात आते हैं। तो मुझ जैसा एक जो लेमैन आदमी है, जो मामूली सा जो समाजी कारकुन है, उसके 2-3 मुशाहिदात हैं जो इस मौसमियाती तब्दीली के मुकाबले के लिए हमें इकदामात करने चाहिए। सबसे पहली बात ये कि पानी के रास्ते को आप खाली करें। पानी का रास्ता और पानी का किनारा, अब चाहे वो दरिया का हो, चाहे नदी नालों का हो, चाहे बरसाती नालों का हो, चाहे सेवरेज के नालों का हो,
پانی کو اس کے پاتھ میں آپ جانے دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو کچھ بھی ہم اس وقت اپنی گاڑیوں کے ذریعے، فیکٹریوں کے ذریعے، جو بھی ہماری جو گیسز اس پورے فضا میں جا رہی ہیں، اس فضا میں جانے والی ان گیسز کو ظاہر ہے انہوں نے جانا ہے، گاڑی نے روڈ پہ چلنا ہے، فیکٹری نے چلنا ہے، اس کے چمنی سے دھواں نکلنا ہے۔ اب اس کی ریمیڈیز ہوں گی نا، تو ان ریمیڈیز میں سے جو بنیادی کام ان فیکٹریوں میں، اس کے اوپر کاربن لگنا چاہیے، اس کے اوپر چمنی جو اسٹینڈرڈ موجود ہے وہ لگنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو دریا کا 45% حصہ درختوں کے لیے، جنگلات کے لیے مختص ہے، ان پورے دریا کے راستے کے اوپر 45% زمین کے اوپر جنگلات کو اگایا جائے، اس کو بسایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے، اور جو درخت موجود ہیں ان کی حفاظت کی جائے، شہری سطح پہ اور گلیوں کی سطح پہ، اور اربن فارسٹ کا جو ایک کانسیپٹ موجود ہے، جو لوگ 2005 کے اور 2001 کے سٹی گورنمنٹ کا جب دور تھا، نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب کا، کراچی کی مثال سے ہی جو ہے وہ بات کروں گا کیونکہ میں ہوم ٹاؤن کراچی ہے، تو اس وقت کی سٹی گورنمنٹ نے طے کیا تھا کہ کراچی میں ہونے والی آلودگی کو کم از کم کرنے کے لیے، اس کے جو اس سے ہونے والے نقصانات ہیں، اس نقصان کو روکنے یا کم کرنے کے لیے 2 جگہ کے اوپر اربن فارسٹ کا جو ہے انہوں نے انتظام کیا تھا، ایک گڈاب میں اور ایک گٹر باغیچہ میں۔ گٹر باغیچہ میں درخت نہیں لگ سکے، بس وہ قبضہ ہو گیا، اس کے اوپر لوگ مر گئے، گڈاب میں بھی سوسائٹیز بن گئی۔ جی گڈاب میں بھی سوسائٹیز بن گئی۔ اور اس وقت جب میں گڈاب میں ظاہر ہے جس ایریے میں میں رہتا ہوں کراچی کے، وہ گڈاب کے ساتھ ہی متصل ہے، اور 20 سال مجھے ہو گئے۔ گڈاب پورا کا پورا زرعی علاقہ ہے، زرعی زمین ہے، وہاں فصلیں اگتی ہیں، وہاں ٹماٹر اگتا ہے، وہاں پیاز، مرچ، وہاں پر جو کھیرا ہے، وہاں پر مختلف سبزیاں اگتی ہیں۔ اور اب کیا ہو رہا ہے، کراچی میں جو تعمیراتی منصوبے پیش کیے جا رہے ہیں، اس میں سے 40 سے 45% جو ہے وہ گڈاب کے ان ایریاز کی، ان زمینوں پر ہیں کہ جو زرعی زمینیں ہیں اور جہاں فصلیں اگنی چاہیے تھی۔ اس کا نقصان اب کیا ہوگا، آنے والے اگلے 10 سال پاکستان کے لیے قحط کے ہوں گے۔ پنجاب میں ملتان کی جو 500 ایکڑ زمین زرعی زمین تھی، اس کے اوپر ایک ہمارے ٹھیک ہے جو بڑے بھی وہ ادارے ایک ڈی ایچ اے تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ ڈی ایچ اے بن جائے گا تو آپ کی فصل ختم ہو جائے گی، فصل ختم ہوگی تو بھوک کا اضافہ ہوگا، اور جب بھوک کا اضافہ ہوگا تو وہ قحط میں تبدیل ہوگا، اور قحط بھی ایک کلیمٹی ہے، اور قحط اور سیلاب وہ یہ 2 کلیمٹی ایسی ہیں کہ جو ایک دن میں نہیں آتی ہیں، جو بتا کر آتی ہیں، جو اپنے اثرات سے بتا رہی ہوتی ہیں کہ اب ہم آ رہے ہیں۔ تو میری یہ 3 سجیشن ہیں کہ دریا کے راستے پہ جو 45% کا حصہ جنگلات کے لیے مختص ہے، ان کو جنگلات قائم کیے جائیں۔ جو شہروں میں اربن فارسٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے، جو منصوبہ ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، اس پہ شہروں میں اربن فارسٹ کی جائے۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ کہ جو فیکٹریوں سے جو بھی سیوریج ہے اس کو جو ہے فرٹیلائز کیا جائے تاکہ جو ہے ہماری فضا جو ہے وہ صاف ہو۔ یہ فواد بھائی جو آپ نے جو کچھ کہا ہے، یہ تو ادارے بھی چیخ چیخ کر، جو کنسرن ادارے ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں نا، اور آپ نے جس طرف نشاندہی کی ہے کہ یہ اگر سب کچھ نہ کیا گیا تو اگلے 10 سال قحط کے ہیں، 4 یا 6 سال یہی آپ کا کلائمیٹ چینج کے اثرات رہنے ہیں۔ ارمان بھائی، لگتا ہے کہ کوئی ادارہ جو اس وقت کرپشن کے اندر، یعنی کہ مکمل طور پہ سارے ادارے ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کوئی ایک کام بھی، یہ جو فواد بھائی نے جس طرح نشاندہی کی ہے، کوئی ایک کام بھی کریں گے؟ اور اگر یہ ایک کام بھی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے پاکستان تو مستقل طور پہ ایسے ہی گیا۔ جو جتنی باتیں فواد نے کی ہیں، ایک تو یہ کہ دریاؤں کے کنارے جو ہے وہ جو جنگلات ہیں وہ اگائے جائیں، تو ان جنگلات میں تو کچے کے جو ہے وہ علاقے ہوتے ہیں، جنگلات ہوتے ہیں، وہاں تو ڈاکوؤں کی ہمادگاہ ہے، ڈاکو رہتے ہیں، پھر ہم آپریشن کرتے ہیں، پھر ہم جنگل ہٹاتے ہیں، یا پھر جو ہے ان کی سرپرستی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں پر ہمارا جو انفلوئنسرز ہے، کچھ انفلوئنس کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ تو یہ تو سارا سلسلہ وہاں ایسے چلتا ہے کہ ہم ڈاکوؤں کی وجہ سے، ہم ڈاکوؤں سے ہی نمٹتے رہتے ہیں پورا سال، تو یا پھر نمٹتے ہیں یا نمٹنے ہی چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ وہیں رہتے رہیں گے۔
تو یہ تو حال ہے وہاں پر. اس کے علاوہ جو بتائی ہیں انہوں نے سجیشنز دیے ہیں، وہ سجیشن جیسا آپ نے بھی کہا کہ بہت سارے ادارے بتاتے رہتے ہیں. ابھی بھی جو ہے جیسے کراچی میں جو اربن فلڈ آیا اور اربن فلڈ میں کہاں کہاں پر کون کون سی جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں، تو ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے گورنمنٹ نے بھی مینشن کیا کہ جی یہ رکاوٹیں ہیں، لیکن ان رکاوٹوں کو ہٹائے گا کون، کیسے ہٹیں گے وہ رکاوٹیں؟ اب وہ رکاوٹیں ہٹانا ہی محال ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی مرتبہ پھر یہی سچویشن ہوگی، پھر وہی اربن فلڈ آئے گا جب رکاوٹیں نہیں ہٹیں گی. تو اب جو رکاوٹیں بن گئی ہیں وہ تو بن گئی ہیں، لیکن ہم مزید بھی رکاوٹیں، یہ ریمیڈی تو بہت دور کی بات ہے، ہم مزید جو ہے وہ پانی کے راستے کو اور جو ہے وہ روکنے جا رہے ہیں. ہم پھر اس کے اوپر بھی جو ہے وہ گڈاف پہ بھی جیسے اب یہ بن رہی ہے ساری جو اربن ایریاز جو ہیں وہاں پر ڈیولپ کیے جا رہے ہیں سارے، وہ کھیت ختم کریں گے، پھر جو ایگریکلچر ایریا ہم وہ ختم کر رہے ہیں. ہم جو پانی کے راستے گڈاف سے جو آ رہے ہیں نیچرل راستے ہیں، نیچرل ویز جو ہیں کراچی کے اندر گڈاف کے اندر، وہ سب ختم کر چکے ہیں. اور یہ صرف یہاں پر نہیں ہو رہا ہے، یہ پورے پاکستان کا معاملہ یہی ہے. ابھی جو سندھ میں جو سیلاب آ رہا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے نیچرل واٹر ویز جو ہیں ان کو بند کر دیا ہے، یا ان پر آبادیاں بنا دی ہیں، یا ان کو جو ہے وہ ان کا رخ موڑنے کی کوشش کی ہے ان نیچرل طور پر. تو جب آپ یہ کریں گے تو یہ تو ہوگا. اور یہ یہاں ڈی سیٹنگ نہیں ہو پاتی ہے صحیح طرح سے، تو یہ تو جو فواد کہہ رہے ہیں وہ تو بس باتیں اچھی ہیں، ان کی بہت اچھی باتیں، لیکن ان پر عمل ہونا نہ ہونا میرے خیال سے تو مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ ان باتوں پر شاید ہم عمل کر پائیں گے، اور ہم اس سے بھی ورسٹ سچویشن میں جانے والے ہیں. جی فاروق بھائی، آخر میں آپ کیا کہیں گے؟ اینڈنگ نوٹ آپ کا پلیز ذرا اس کو سمرائز کیجیے گا. ہاں، یہ بھی کمنٹ آیا تھا، فوزل عظیم نے لکھا تھا کہ کس کس کو روئیں ہر شاخ کو الو بیٹھا ہے. تو بس یہ والا معاملہ ہے. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اوپر کے لوگ ہیں وہ سارے ڈوئل نیشنل ہیں، اور لوگوں کے اسٹیک پاکستان کے اندر نہیں ہے. مطلب ہم ابھی سابق وزیر اعظم کی بات کریں یا موجودہ وزیر اعظم کی بات کریں یا اس سے پہلے جو ان کے بھائی لندن میں بیٹھے ہیں ان کی بات کریں، ہم سندھ کے حکمرانوں کی بات کریں یا کسی کی بھی بات کریں، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کے جو فیملیز ہیں وہ یہاں پہ نہیں رہائش پذیر. یہاں ان کی سب کی فیملیز جو ہیں وہ ان کی بیرون ملک میں سیکنڈ سیٹلمنٹ کے طور پہ وہ بیرون ملک میں ہیں. ان کے پاس ایک جائے پناہ موجود ہے، لہٰذا ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. تو جب آپ کی اسٹیک نہیں ہونا یہاں پہ اور آپ اس کو ایک نوکری کی طرح سمجھ کے کام کریں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. پاکستان میں سیاست خدمت نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ ایک پروفیشن، اور لوگ پروفیشن کے طور پہ یوز بھی کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو فواد بھائی نے بات کی ہے، میں تو فواد بھائی کو تو ہم بہت پرانا جانتے ہیں، آپ سب میں اور بہت سارے لوگ ہم جیسے، کہ فواد بھائی کے بڑے اچھے کام میں رہے ہیں اور ان کی ظاہری بات ہے کہ ایکسپیرینس ہے، تو ان کی باتیں بالکل درست ہیں، لیکن ان پہ عمل کون کرے گا؟ یہاں پر ہم نے سندھ کے اندر ہم نے جو بھی صورتحال ہے اس وقت، ابھی جیسے سانگڑ کے اندر یہ ہے کہ شگاف پڑ گیا ہے اور سانگڑ ڈوبنے کا خطرہ ہے دوبارہ سے. تو اس طرح کے معاملات اب اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک ہم بنیادی طور پہ جیسے کہ فواد بھائی نے جو چیزیں بتائی ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں کرتے. ایک انقلابی جو ہے وہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو کہ اس پورے سسٹم سے یا اس پاکستان سے کے سب سے زیادہ بینیفیشری ہیں، وہ جو بینیفیشری ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہے تو وہ بینیفٹ پہ رہیں گے. تو ان کو چاہیے کہ کچھ انقلابی تبدیلیاں کریں، کچھ انقلابی اقدامات کریں، اور اس شہر کو، اس صوبے کو، اس پاکستان کو، سب کو بچائیں. خصوصی طور پہ بلوچستان پہ توجہ دیں. فواد بھائی نے بھی بات رکھی، اور بلوچستان میں جب بھی تباہی آنا شروع ہوئی تو وہاں تو یہ ہے کہ یہاں تو پھر این جی اوز اس طرح کھل کے کام کر رہی ہیں، وہاں پہ وہ این جی اوز کھل کے کام نہیں کر سکیں. وہاں کے مختلف حالات ہیں، کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ سیکیورٹی کا معاملہ آ جاتا ہے درپیش، اور کچھ جگہوں پہ دوسری طرف کی سیکیورٹی کا معاملہ درپیش آ جاتا ہے. مطلب باغی جو ہیں یا جو بھی لوگ ہیں جو کہ مسکرینٹس ہیں یا سرپرسن ہیں، وہ بھی اپنے علاقوں میں ریلیف کا کام کرنے نہیں دیتے ہیں. اس کا تجربہ مجھے رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بانٹیں گے، پھر ظاہری بات ہے وہ بانٹتے ہیں تو پھر وہ ان کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، مساوی نہیں ہوتی. پہلے تو وہ بہت سارا اپنے پاس اسٹاک کر لیتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اس کی کمی ہوتی ہے، اور پھر دوسرا جب وہ بانٹتے ہیں تو ان لوگوں میں بانٹتے ہیں جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہوتے ہیں. تو بہت سارے عوامل ہیں، لیکن سب کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ بلوچستان کے تعلیمی اداروں کو مزید 5 روز کے لیے بند کرنے کے بجائے آپ یہ اقدامات کریں کہ وہاں پر جو ہے وہ دیر پا کریں کام،
اور احتساب کے ساتھ کام کریں. اگر احتساب کیا کا عمل شفاف طریقے سے کیا جائے گا, اور احتساب کا نعرہ ابھی عمران خان نے نہیں لگایا ہے, ہم یہ نعرہ بہت عرصے سے سن رہے ہیں. 5 جماعتی اتحاد نے جب الیکشن لڑا تھا تو اس وقت بھی احتساب کا نعرہ لگا تھا, اور بعد میں بھی احتساب کا نعرہ لگتا رہا. ایک پوری کمپین چلتی رہی 90s سے لے کے 2000 کے دوران, اور اس میں بھی احتساب کا نعرہ لگتا رہا, لیکن احتساب ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. جس دن احتساب ہو گیا اور جس دن بڑوں کا احتساب ہو گیا تو چھوٹے خود ڈر جائیں گے. 2-4 بڑوں کو جن کے اوپر ہاتھ رکھنا لوگ جن کا نام لینے سے ڈرتے ہیں, ان کو احتساب کریں ان کا, پھر دیکھیں آپ سب کچھ سیٹ ہو. جی میرا خیال ہے کہ ہم 1 گھنٹہ مطلب 1.5 گھنٹے کے قریب ہمیں ہو گیا لائیو سیشن کو, اب اس کو کلوز کرتے ہیں. اور آخر میں یہی بات ہے کہ فاروق بھائی آپ کے مائک میں سے پرابلم آ رہی ہے, اس کو ذرا بند کیجیے گا. جی ہاں آپ صحیح ہے, تو اس کو کلوز کرتے ہیں. اور نتیجہ یہی نکلا ہے ایک جیسے بات کہ اور فاروق بھائی بولنا چاہ رہا ہوں, ایک جی بات جی, دعوت اسلامی کا جو سسٹم ہے, ان کو کوئی ایف جی آر ایف ہے یہاں پہ, کسی نے آئی تھنک ریمارکس میں بھی لکھا تھا جو میسج جی میں, جی تو ان کا بھی بہت اچھا ریلیف کا کام چل رہا ہے. یہ میں نے کہا جی کہ جو بھی کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے, اس سے ان کا حوصلہ بوسٹ ہوگا. جی جی اچھا جی, آخر میں صرف ایک ہی احساس ہے اور اس پوری گفتگو کا, کہ جب تک بالکل جو فاروق بھائی نے آخر میں جو گفتگو کی ہے, جب تک ہمارے جو ریاستی جو ڈپارٹمنٹ ہیں, حکومتی ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے اوپر تعینات افسران بھلے سے وہ لوور گریڈ کے ہوں یا اپر گریڈ کے ہوں, جب تک ان کے اوپر یہ پابندی عائد نہیں ہوتی کہ نہ وہ یورپ کے اندر کہیں پر ان کو شہریت مل سکتی ہے اور نہ ہی وہ اپنی دولت مال کو وہاں پر رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے کام اگر یہ کر لیا جائے کہ ان کی دولتوں کو ضبط کر لیا جائے, اور اگر کسی ایک کی بھی دوہری شہریت ہے تو اس کی دوہری شہریت کو فوری ختم کر دیا جائے, اور پابندی لگا دی جائے کہ کوئی بھی ایسا سرکاری افسر بھلے سے وہ نچلے درجے پر ہو یا اونچی کسی پوسٹ کے اوپر ہو, وہ سرکاری ملازمت کے بعد دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر شہریت کا اہل نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ معاملات درستگی کی طرف ہو سکتے ہیں. 1.5 گھنٹے کے لائیو سیشن کے اندر ہم نے یہی ملا ہے کہ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہمارے اوپر جو مسلط حکمران ہیں وہ اس نوعیت کی جو قدرتی آفات ہے اس کو بھی ایک اپرچونٹی کے طور پر کیش کرواتے ہیں, پالیٹکس کرتے ہیں, اور دنیا بھر سے امداد کو اکٹھا کر کے پھر ایک کرپشن کے ایک نئے باب کو کھولا جاتا ہے. اور یہ 2010 کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا, جب ہم نے دیکھا تھا کہ 5,000 یا 3,000 روپے کی جو مچھردانی تھی وہ سندھ کے اندر 80 ہزار روپے کے اندر خریدی گئی تھی, اور یہی صورتحال ہمیں دوبارہ سے بنتی دکھائی دے رہی ہے. اور آج کے جو لائیو سیشن تھا اس میں ایک دوسرا نقطہ نظر یہ بھی تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ مایوسی اختیار کریں کہ شاید کہ ہر ادارہ اس وقت کرپٹ ہے اور آپ جو ہے وہ کسی کو امداد نہیں دے سکتے, تو متبادل کے طور پر جو نجی قسم کی جو فلاحی تنظیمیں ہیں, جس میں الخدمت بھی ہے, دعوت اسلامی کی تنظیمیں اور بے شمار تنظیمیں, ہیلپنگ ہینڈ بھی ہے, تو ان کو آپ یہ فنڈ دے سکتے ہیں. ان کی مختلف ویب سائٹس کے اوپر جا کر آپ کو ان کے فون نمبرز بھی مل جائیں گے, آپ کو ای میلز بھی مل جائیں گے, ان کے دفاتر بھی مل جائیں گے, اور کون کون سے علاقوں میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو تمام تر تفصیلات ان این جی اوز کی ویب سائٹس کے اوپر مل جائیں گی. اور وہاں سے فون نمبر حاصل کر آپ کو تھوڑی سی تقدو کرنی ہوگی, اور ان کے براہ راست اگر بینک اکاؤنٹس ہوں گے تو آپ گھر بیٹھے یہ اماؤنٹس ان کے بینک اکاؤنٹس میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو ایک نئے لائیو سیشن کے لیے دیجیے اجازت, لیکن اس سے پہلے ہم انتہائی مشکور ہیں فواز شیروانی کے, جنہوں نے اپنی جو مصروفیت ہے اس میں سے تھوڑا سا وقت نکالا. اس کے ساتھ ہی آج سنڈے تھا لیکن ارمان بھائی اور فاروق بھائی نے بھی وقت نکالا. آپ تمام تک کا بہت بہت شکریہ. اور جو لوگ مسلسل اس کو دیکھ رہے تھے یا گائے بگائے جنہوں نے ہمارے لائیو سیشن کو دیکھا ہے, ان کا بھی بے حد شکریہ. تو ایک نئے لائیو سیشن اور ولاگ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.